الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور قلوبنا بنور الإيمان وبصر عيوننا بضوء العرفان ثم الصلاة والسلام على رسول الرحمن اللهم صل على محمد وعلى محمد ثم الصلاة والسلام على قاضي دينه ومنفذ أحكامه ومروج الإيمان اللهم صل على محمد وعلى محمد ثم الصلاة والسلام على باقي الأئمة الذين هم أمناء الرحمن بالخصوص على سيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان اللهم صل على محمد وعلى محمد ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم العلم بدون العمل وبال والعمل بدون العلم زلال صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد ماشاءاللہ سے آپ سب کی توفیقات کو بھی قبول فرمائیں اور جنہوں نے اس درس کا آغاز کیا مونا صاحبہ اس وقت یہاں مصروفیت کی وجہ سے موجود نہیں ہیں، بہت اچھا انہوں نے آغاز کیا ہے، ان کی توفیقات حسنہ میں اضافہ ہو اور ہم سب کی مشکلات آج کے دن کی برکتوں کے صدقے سے دور ہوں۔ خاص طور پہ یہ دن ہمارے وقت کے امام کے ساتھ منسوب ہے اور یہ اس کا بہت اچھا استعمال ہے کہ جو آپ سب یہاں پہ موجود ہیں اور اس نیت سے آئی ہیں کہ ہم نے اپنے امام کے ظہور کے لیے قدم اٹھانا ہے، کوئی عملی کوشش کرنی۔ ایک ہوتی ہے زبانی کلامی کوشش کہ ہاں جی بس دعائیں کرنا، بہت اچھی بات ہے، دعائیں کرنے سے ہی تو توفیقات ملتی ہیں، لیکن صرف وہیں رکے نہیں رہنا کہ بس دعائیں کر کے سمجھ لینا کہ ہم نے بہت کچھ کر لیا، ہم نے آج دعائے ندبہ پڑھ لی، ہم نے بہت کچھ کر لیا، ہم نے شب جمعہ میں دعائے کمیل پڑھ لی، ہم نے ان دنوں کے حق ادا کر دیے۔ تو یہ ایسا نہیں ہے، صرف یہی رک نہیں جانا، کیونکہ کوشش جو ہے یہ کمال تک پہنچانے کے لیے مسلسل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور امام علیہ السلام کا ظہور جو ہے وہ ہم سے کوشش مانگ رہا ہے، عملی کوشش، کہ میدان میں آئیں، بابصیرت بنیں، اپنے دین کو سمجھیں، اور پھر امام علیہ السلام کے ظہور کی جو دعائیں آپ کریں گی وہ دعائیں آپ کو برکتیں بھی دیں گی۔ اگر صرف دعائیں پڑھ کے ہم فارغ ہو جائیں اور ان کے جو ہے سمجھ لیجئے کہ ان کے ہمیں خارج بھی درست نہ ہو، تلفظ بھی درست نہ ہو، بس نیت تو یقیناً سب کی خلوص والی ہی ہے کہ امام علیہ السلام کی محبت میں پڑھ رہے ہیں، لیکن اور اچھا ہو کہ کیا ان کو اچھے طریقے سے بھی پڑھ لیں، درست انداز سے بھی، تو اتنا ہی زیادہ اچھا ہے، امام اور زیادہ خوش ہوں گے۔ ایسا تو نہیں ہے نا کہ ایک بندہ خلوص سے پڑھ رہا ہے اور چاہے غلط پڑھ رہا ہے، اور ایک بندہ خلوص سے پڑھ رہا ہے اور صحیح پڑھ رہا ہے، دونوں کا درجہ برابر ہو، مقامات فرق ہوں گے۔ تو آج کا دن بہت اچھا ہے اس کا استعمال کہ جمعے کے دن ہم امام کے لیے، ان کے ظہور کی عملی کوشش کے لیے گھروں سے باہر نکلے، اور یقین کیجئے جتنے قدم آپ چل کے آئیں، میں ممبر پہ بیٹھی ہوں، معمولی جگہ پہ نہیں بیٹھی، اور جس جگہ پہ آل محمد کا ذکر ہو وہ جگہ بھی معمولی نہیں رہتی، آپ جتنے قدم چل کے آئی ہیں فرشتوں نے آپ کے قدموں کے نیچے پر بچھائے۔ یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ معصومین کا فرمان ہے کہ جو طلب علم کے لیے گھر سے قدم نکالتا ہے تو فرشتے اللہ کے حکم سے اس کے قدموں کے نیچے پر بچھاتے ہیں۔ تو کیا اس سے اچھا کوئی کام ہوگا کہ ہم بازار جائیں تو کیا فرشتے پر بچھاتے ہیں؟ آج کا اتنا اہم دن اور ہم بازار نکل جائیں، آج کا اتنا اہم دن اور ہم کسی کو ایسے بس ملنے چلے جائیں، بے شک ملنے کی بڑی برکت ہے سب کچھ، لیکن اس سے زیادہ اس برکت کسی چیز میں نہیں ہے جو آپ علم کے حصول کے لیے گھر سے نکلیں۔ جتنے قدم آپ چلی ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کے درجے کتنے بلند ہو گئے ہیں یہاں پہنچنے میں، اور یہاں پہ آ کے جو سنیں گی درجے اور بلند ہوں گے، پھر اس میں سے جتنا بھی عمل کر پائیں، ضروری نہیں ہے 100% عمل ہو جائے، ممکن نہیں ہے انسان کے لیے، تو جتنا بھی عمل کر پائیں آپ کے لیے کتنے مقامات بلند ہوتے چلے جائیں گے۔ اور یہی اس زندگی کا صحیح مقصد ہے، اصل مقصد حیات یہی ہے کہ یہ دنیا، یہ چھوٹی سی زندگی، یہ فنا ہو جانے والی، ختم ہو جانے والی، جس کو کوئی ایک صرف راستہ کہتا ہے، اس کو منزل کسی نے نہیں کہا کہ دنیا منزل ہے،
تو یعنی اس کا اس سے اچھا کوئی استعمال نہیں ہے کہ آپ اس کو آخرت کے لیے استعمال کریں. اس طرح سے اپنی زندگی کو مینیج کریں، اپنے جو آپ کے روٹین کو اس طرح سے مینیج کریں کہ وہ آخرت کے لیے ہمارے مقام بلند ہوئے. اس کے لیے تو اس دنیا کے لیے تو ہم پیدا بھی نہیں ہوئے، یہ ہمارا مقصد کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ تو ایک راستہ ہے. دنیا کی پریشانیوں کے لیے ہم اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ آخرت کو بھول جاتے ہیں، انہی پریشانیوں میں اپنی ساری توانائیاں صرف کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ بیمار پڑ جاتے ہیں. اور یہ سب سے بڑی ہماری حماقت ہے. اگر اتنا ہی پریشان ہونا ہے، بیمار پڑ جانا ہے، تو آخرت کی کسی ٹینشن کو لے لو، آخرت کی کسی سوچ کو ٹینشن بنا لو، بجائے اس کے کہ ہم دنیا کے لیے اپنے آپ کو ختم کر دیں. اس کے لیے تو ہم پیدا بھی نہیں ہوئے، نہ یہ ہماری منزل ہے. یہ تو ہمیں ملی ہی آخرت بنانے کے لیے ہے. یہ تو صرف ایک راستہ ہے. راستوں میں تو کوئی گھر نہیں بناتا. یہاں پہ اگر گھر نہیں ہے تو اس کے لیے پریشان ہے کہ میرا اپنا گھر نہیں ہے، میں کرائے کے گھر پہ ہوں، اس کو ایسی ٹینشن بنا لینا ہے. وہ اتنی بڑی ٹینشن نہیں ہے. ہمیں شریعت کہتی ہے کہ آپ مال کے لیے پریشان نہ ہو، رزق کے لیے پریشان نہ ہو. معصومین فرماتے ہیں کہ اس کا مالک اللہ ہے. علم کے لیے پریشان ہو کہ میرے پاس علم ہو، میرے پاس نالج ہو. یہ چیزیں جو کام آنی ہے، یہ چیزیں جنہوں نے ہمارے اعمال کو درست کرنا ہے. تو یہ آپ سے گزر جانے والی زندگی. کبھی کوئی آپ نے دیکھا کہ کوئی پلیٹ فارم پہ گھر بناتا ہو، وہاں سے تو گزر جانا ہے، ٹرین کو پکڑنے آگے چلے جانا ہے. کبھی کوئی پٹریوں پہ، راستوں پہ، سڑکوں پہ اپنے رہنے کا انتظام کرتا ہو، اسے ہم بیوقوف کہیں گے. تو اسی طرح سے یہ زندگی ایک راستہ ہے. اس کی پریشانی کو لے کے اپنی زندگی کو، اپنی اس توانائیوں کو ختم نہ کریں جو ہمیں اصل میں دی گئی ہیں آخرت کے لیے، آخرت کو سنوارنے کے لیے. تو ایک خوبصورت حدیث میں نے آپ کے سامنے شروع میں تلاوت کی، جس میں معصوم فرماتے ہیں کہ العلم بدون العمل وبال، کہ علم اگر عمل کے بغیر ہو تو ایک وبال جان ہے، ایک مصیبت ہے. والعمل بدون العلم ضلال، اور عمل جو بغیر علم کے ہو وہ کھلی گمراہی ہے. یعنی انسان کو اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے. جیسا کہ دیکھیں ایک شخص ہے، اس نے جانا ہے کراچی کی طرف، تو وہ ٹرین جو ادھر کو جائے گی اسے اس میں بیٹھنا چاہیے. اسے پتہ نہیں ہے، ضلال یعنی گمراہ ہو گیا. وہ گمراہ ہونے کا مطلب میں بتانا چاہ رہی ہوں بچیوں کو کہ یعنی وہ اس ٹرین میں بیٹھ گیا جو یعنی کراچی اگر اس طرف ہے تو وہ اس والی میں بیٹھ گیا، دوسری مخالف سمت کی. تو جتنا وہ ٹرین آگے جائے گی اتنا وہ منزل سے قریب ہوگا کہ دور ہوگا، دور ہوتا چلا جائے گا. تو اسی طرح سے جو انسان بغیر علم عمل کرتا رہتا ہے، وہ عمل بہت کرتا ہے، جتنا عمل کرتا ہے اتنا ہی وہ گمراہی میں ہی جاتا چلا جاتا ہے، کیونکہ اس کا جو عمل ہے وہ علم کے بغیر ہے. تو علم اور عمل یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں. اور معصوم فرماتے ہیں کہ جس انسان کو اس کے اعمال پیچھے ہٹا دیں، اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکتا. کتنا ہی بلند نسب ہو، سید ہو، آج کل بہت ایک فخر کرتے ہیں کہ ہم سید ہیں، تو پتہ نہیں ہمیں تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے اعمال کرنے کی. یا ہم شیعہ ہیں، علی والے ہیں، مومن ہیں، چلو سید نہیں ہیں، مومنوں کو بھی ان کی بھی تو دینا مثال، سیدوں کی تو کلاس نہ ہوتی ہے. نہیں ہم تو علی والے ہیں، ہمیں تو آل محمد کی محبت نے بچا لینا ہے. تو وہ تو یہ فرماتے ہیں کہ جس کو اس کا اعمال پیچھے ہٹا دیں، جس انسان کو اس کا نسب، چاہے وہ سید ہو چاہے وہ نبی کا بیٹا ہو، اسے آگے نہیں بڑھا سکتا. اس کے جو اعمال اگر اچھے نہیں ہوں گے تو آگے نہیں بڑھ سکتا. تو بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی سوچ ہے کہ یہاں پہ ہم کچھ سیکھنے آئے ہیں، تاکہ ہمارے پاس جتنا بھی یہ وقت ہے، یقین کیجیے کسی کے پاس 100 سال کی بھی زندگی ہو نا، ویسے تو ایوریج ایج آپ کو پتہ ہے کتنی کم ہوتی جا رہی ہے. ایوریج ایج پاکستان میں بھی تو خاص طور پہ 60 سال ہو، اس سے بھی شاید نیچے آ گئی ہے. تو یہ اتنی مختصر سی زندگی، اس میں اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ پورا ارادہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنی وہ جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، جس نے کبھی ختم ہی نہیں ہونا، اس میں اپنی جگہ کیسے بنانی ہے، اس میں اپنا مقام کیسے بنانا ہے. تو آج سے ہی کچھ سیکھنا شروع کرتے ہیں. گرچہ ایک مسئلہ سیکھ لیں، ایک مسئلہ فقہ کا سیکھ لیں، اور ایک مسئلہ آپ تجوید کا سیکھ لیں. 2-3 مسئلے بھی مختلف چیزوں میں، عقائد کے حوالے سے کوئی ایک بات سیکھ لیں، اخلاقیات کی کوئی ایک چیز اپنانے کا ارادہ کر لیں. یہ 3-4 چیزیں آپ سیکھ لیں تو سمجھ لیجئے کہ آپ کا آنے کا مقصد پورا ہو. آپ نے اپنے ٹائم کو صحیح استعمال کیا، اور یہ صحیح استعمال کرنا ہی عقل مندی ہے. تو سب سے پہلی چیز جس پہ ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اپنے اعمال کو ہم نے علم و معرفت کی بنا پہ بنانا ہے.
جب تک عمال کی بنیاد علم و معرفت پہ نہیں ہوگی تو وہ ہماری محنتیں ضائع چلی جائیں گی. ایک مثال ہے آپ کے سامنے. ایک کوئی انسان ہے، مرد ہے، عورت ہے، ساری عمر نمازیں پڑھی، بہت یعنی ٹھنڈ میں اٹھ کے وضو بھی کر کے فجر بھی کبھی قضا نہ کی. توجہ رکھیے گا، بہت یہاں بات ہے اور بہت ہی زیادہ جو ہے نا امپریسو ہے. آپ غور سے سنیں گی تو آپ کو احساس ہوگا کہ ہم نے واقعاً کتنا اچھا کیا کہ آج ہم اپنے گھروں سے نکلے. اور کتنے سلیکٹڈ لوگ ہیں. آپ ہر کسی کو توفیق بھی نہ ہوگی، کیونکہ علم دین جو ہے ہر کسی کی قسمت میں نہیں ہوتا. مولا فرماتے ہیں کہ اللہ جس سے محبت کرتا ہے اس کے دل میں دین کی محبت ڈالتا ہے. اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں نا کہ میں نے اب اس بندے کے ساتھ بھلائی کرنی ہے، اس بندے کی کوئی ایسی چیز دیکھ لیتا ہے، کوئی ایسا کام دیکھ لیتا ہے، کوئی ایسی نیت جو اللہ کو بڑی پسند آ جاتی ہے، تو اللہ اس کو چن لیتا ہے کہ اب میں نے اس کے ساتھ بھلائی کرنی ہے. اور پھر بھلائی کا جب اللہ ارادہ کرتا ہے تو اس کو دین کے رستے پہ ڈال دیتا ہے، تاکہ اسی دنیا میں اس کی آواز درست ہو جائے، اسی دنیا میں یہ ٹھیک ہو کے سب کچھ اپنا ٹھیک لے کے آگے جائے. تو اگر کوئی نمازیں پڑھے، ساری عمر نمازیں 50-60 سال عمر ہوگی، 40 سال عمر ہوگی، نمازیں پڑھتا رہا، تو پتہ چلا کہ لو جی غسل ہی ٹھیک نہیں تھا. شرعی طریقہ جو شریعت نے بتایا ہے غسل کا، اب وہ کوئی مشکل بھی نہیں ہے. کیا پتہ ہے کہ انسان عام طریقے سے نہاتا ہو تو پتہ نہیں کتنے اہتمام کے ساتھ نہاتا ہو، اور شریعت کا مختصر سا وہ طریقہ اس پہ 5 منٹ میں عمل ہو جائے، وہ پتہ ہی نہ ہو، واجبات غسل ہی پتہ نہ تھے، تو یہ ساری عبادتیں کہاں جائیں؟ ہولناک بات ہے. سوچا کریں، یعنی اپنے اعمال، اپنے جو عبادات، اپنے جو عقائد یہ ڈسکس کرتے رہا کریں، کیونکہ یہ جو ہے نا عقائد ہیں انسان کے، اعمال ہیں انسان کے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ بھول چک ہوتے ہوئے ان پہ کوئی نہ کوئی دھول پڑتی رہتی ہے. اب اچھے خاصے عقیدے کا انسان ہوتا ہے، 2-4 سال گزرتے ہیں، سوشل میڈیا پہ کوئی 2-4 چیزیں پڑھ لیتا ہے، کچھ ہی مہینوں میں عقیدہ کچھ کا کچھ بنا ہوتا ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے ایسے بزرگ دیکھے کہ جو ساری عمر ٹھیک عقیدے پہ رہے، اینڈ ٹائم پہ کچھ ایسی ہوا چلی کہ وہ ان بزرگوں کے عقیدے، غلط عقیدے لے کے دنیا سے چلے گئے. اللہ ان کی مغفرت فرمائے، وہ مغفرت کرے گا. اس سے ہمیں ہر صورت نا امید نہیں ہونا، اعمال بھی جیسے ہیں، عقیدہ بھی، اللہ سے مایوس نہیں ہونا، یہ تو کہیں لکھا ہی نہیں ہے. لیکن بہرحال کتنے دکھ کی بات. تو یہ ہوتا یہ تھا کہ پہلے زمانوں میں جب، اب ہمارے امام تو بڑے غیبت میں ہیں، لیکن جو امام لوگوں کے درمیان موجود تھے اور اس وقت کے جو امام علیہ السلام کے بابصیرت چاہنے والے، ہر چاہنے والا نہیں، ہر امام کی زندگی کا، سیرت کا مطالعہ کریں، تاریخ کا مطالعہ کریں، کسی بھی امام کو صحیح چاہنے والے جو ہیں وہ انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں کہ جو صحیح طور پہ امام کو سمجھتے تھے اور ان سے رابطہ رکھتے تھے. وگرنہ باقی کچھ ایسے تھے جو امام کا کلمہ تو پڑھتے تھے، اپنے زمانے کے امام کی معرفت تو رکھتے تھے، لیکن رابطہ کوئی نہیں، ملنا کوئی نہیں، مسئلوں کے لیے اتنا ان کو سیریس نہیں لے رہے. اور بعض ایسے ہوتے تھے کہ ان کو ٹھیک ان کا نالج ہوتا تھا، خود بھی علم کے رتبے پہ ہوتے تھے، لیکن اس کے باوجود وقتاً فوقتاً سال 6 مہینے کے بعد معصوم کے پاس جاتے تھے. مولا یہ ہمارا عقیدہ، کیا ہم ٹھیک ہے؟ ہمارا عقیدہ درست ہے؟ حالانکہ وہ درست ہوتا تھا، لیکن دیکھیں کتنی اچھی بات ہے، ہم میں بھی یہ چیز آئے کہ ہم بھی چیک رکھیں اپنے عقیدے پہ. ہم لوگ چیک نہیں رکھتے اور جو سنا اس پہ عمل کرنے لگ جاتے ہیں، جس کی سنی اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں. اس طرح سے نقصان ہمارا ہوتا ہے. ہمیں اپنے اعمال پہ بھی چیک رکھنا چاہیے، اپنے عقائد پہ بھی چیک رکھنا چاہیے، ٹیلی کرتے رہنا چاہیے کہ کیا ہم ٹھیک عقیدے میں ہیں، ہم ٹھیک جا رہے ہیں، ہم کچھ غلط تو نہیں سوچ رہے. یہ ہوتی ہے دین کی فکر. تو اسی فکر کے ساتھ جب انسان رہتا ہے وہ ٹھیک چلتا ہے، اور اسی فکر کے ساتھ جب وہ دنیا سے جاتا ہے وہ کامیاب جاتا ہے، کیونکہ اس نے فکر کے ساتھ، بیداری اور بصیرت کے ساتھ. باقی پھر بھی اس بصیرت کے باوجود، بیداری کے باوجود کو کمی رہ گئی تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ السعی منکم والاتمام منی، یعنی کوشش کرنا تمہارا کام ہے، تمہارا کام کوشش کرنا ہے. خدا نے نتیجہ نہیں مانگا ہم لوگوں سے. خدا نے یہ نہیں کہا کہ نتیجہ بھی تم نہیں دینا، خدا کہتا نتیجہ میں دوں گا، تم اپنی کوشش جاری رکھو، اور وہ کوشش نیت والی ہونی چاہیے. صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اچھا، اب غسل چلیں درست تھا، ہم ایک سٹیپ اور آگے آپ کو لے کے جاؤں. غسل ٹھیک تھا، ایک بندہ نمازیں پڑھتا رہا، اور سب سے پہلی چیز ہے کہ غسل ہے نا، میں اس لیے غسل کی بات کر رہی ہوں کہ غسل ہی ٹھیک نہ ہو تو چاہے وضو ٹھیک ہو، کیا یہ بات ہے ٹھیک ہوتی نہیں؟ ریجیکٹ، غلط، ایسے ہی ہے نا. تو چاہے نماز بالکل ٹھیک ہو، قرات بھی بڑی اچھی ہو، سب کچھ ٹھیک ہو، وضو ٹھیک نہ ہو. مبتلاتے وضو میں سے کوئی ایسا وضو کرتے ہوئے فعل انجام دیتا ہو کہ جس سے وضو باطل ہو جاتا ہو.
پھر بھی تو یہ اپنی محنت کو ہم خود کیوں ضائع کریں؟ ہم کیوں نہ تھوڑا سا ٹائم دین کو بھی دیں؟ 24 گھنٹوں میں سے آپ دیکھیں ہم دنیا کو کتنا ٹائم دیتے ہیں، دین کو کتنا ٹائم دیتے ہیں؟ ہم دنیا کو بہت زیادہ ٹائم دیتے ہیں. آپ یقین کیجئے کہ نتیجہ جو نکلے گا نا، ہم 24 گھنٹوں میں سے آدھا گھنٹہ بھی دین کو نہیں دیتے. اور یہ آدھا گھنٹہ بھی نہیں دیتے، اور کس زندگی نے اس دین نے کس زندگی کو بچانا ہے میں بار بار کہتی ہوں، جس نے کبھی ختم ہی نہیں ہونا. کیونکہ انسان جو ہے جب اس دنیا سے جاتا ہے تو کیا لفظ ہوتا ہے؟ انتقال، یعنی منتقل ہوتا ہے، ختم نہیں ہوتا. انسان منتقل ہوتا ہے، تو جس جگہ منتقل ہونا ہے اس نے پھر ختم نہیں ہونا. اس کے لیے ہم آدھا گھنٹہ بھی نہیں نکال رہے. تو یہ کتنی زیادتی ہم خود کر رہے ہیں اپنے ساتھ. کسی نے تو ہمارے ساتھ کیا کرنی ہے، ہم خود کر رہے ہیں. کیونکہ انسان جو ہے، یہ مولا فرماتے ہیں کہ تم بقا کے لیے خلق ہوئے ہو، فنا کے لیے نہیں. تو یہ فنا ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں، بقا ملنی ہے. اور کیا قرآن میں کیا لفظ ہے، کیا آیت ہے؟ خدا فرماتے ہیں کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے. اور جو چیز چکھی جاتی ہے ختم وہ ہوتی ہے. یعنی موت کا مطلب ختم ہو جانا نہیں ہے. میں بتانا یہ چاہتی ہوں کہ جیسے ایک چیز لے لیں آپ، کوئی پھل ہے یا ایک پلیٹ میں چاول ہیں، آپ اس میں سے چکھ رہی ہیں تو جتنا چکھیں گی تو ختم کیا چیز ہوگی؟ چاول. جو چکھ رہا ہے وہ باقی ہے، نفس نے باقی رہنا ہے. کلو نفس ذائقۃ الموت کا ذائقہ چکھنا ہے. ختم کس نے ہونا ہے؟ موت نے. فنا موت کو ہے، بقا چکھنے والے کو ہے. تو ہم بقا کے لیے خلق ہوئے ہیں، تو ہم اس بقا کی فکر کیوں نہ کریں؟ ہم اپنے اعمال کو درست کیوں نہ کریں؟ عقائد کو درست کیوں نہ کریں کہ ہماری بقا جو ہے اس وقت ہم پچھتائیں؟ قرآن میں حسرتیں بھی لکھی ہوئی ہیں انسان کی، تو وہاں پہ جا کے پھر انسان حسرت کرے گا، کاش کہ مجھے زندگی مل جائے، میں یہ کر لوں، کاش. لیکن قرآن نے ساتھ ہی جواب دے دیا کہ کوئی حسرت پوری نہیں ہوگی، بس موقع وہی ہے جو دے دیا، کوئی واپس نہیں آئے گا. کسی کو اللہ نے واپس نہیں بھیجنا کہ جاؤ جا کے اپنی حسرتیں پوری کر لو. ہم خوش نصیب ہیں کہ آج ہی بیدار ہو جائے، وہاں جا کے کسی حسرت کا شکار نہ ہو. تو بس یہ چیز ہے کہ وہی میں عرض کر رہی تھی کہ اگر وضو ٹھیک نہیں ہے تو نمازوں کے ٹھیک ہونے کا کیا فائدہ؟ اور اگر غسل بھی ٹھیک ہے، وضو بھی ٹھیک ہے، نمازیں بھی ٹھیک ہے، فرض کریں کسی کی تقلید ہی نہیں کی ہوئی. تقلید یہ وہ راستہ ہے جو ہمیں امام کے ساتھ ملاتا ہے، ہمارا رابطہ قائم کرتا ہے ہمارے زمانے کے امام کے ساتھ. کیونکہ بہت سیدھی سی بات ہے. اب دیکھیں اس وقت ہم شیعوں کے درمیان جو ہے دشمن نے جو کام کیا ہے، وہ مجتہدین کو، چونکہ طاقت اس کی دیکھی جب طاغوت نے، ہم تو نہ دیکھ سکے، طاغوت ہم سے زیادہ سوجھ بوجھ رکھتا ہے، ہم سے زیادہ نالج ہمارے بارے میں وہ رکھتا ہے کہ ان کے درمیان کون سی ایسی چیز ہے کون سی ایسی نبض ہے جس پہ ہاتھ رکھیں تو یہ قوم فساد کا شکار ہو جائے، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے، ان کا اتحاد ختم ہو جائے. وہ عرصے سے اس تلاش میں تھا. پھر اس نے 3-4 چیزیں ڈھونڈ لی. شیطان جو ہے اس کے پاس بڑا اختیار ہے. شیطان ہے نا، طاغوت کیا ہے؟ ایک شیطانی طاقت ہے. ہر وہ طاقت جو خدا کے مقابل میں آئے وہ طاغوت ہے. تو اب یہ انہوں نے 2-4 چیزیں ڈھونڈ لی، انہی کو ہمارے درمیان ممبروں سے ہی اپنے نمائندے ممبروں تک بھیج کے، یعنی اس نے اپنے الگ ممبر نہیں بنائے، طاغوت نے، شیطان نے الگ ممبر کیوں بنائے؟ کون جائے گا شیطان کے ممبر کے، جو شیطانی ممبر جو الگ بنیں گے تو وہاں کون جائے گا ان کی سننے کے لیے؟ تو مومنوں کو سنانا تھا، تو اس نے مومنوں کے ممبر استعمال کیے اپنے شیطانی نمائندے بھیج کے، جنہوں نے آج ہماری ہی قوم کے درمیان مجتہدین کے لیے غلط فہمیاں پیدا کر دی. آج جو لوگ تقلید کا انکار کرتے ہیں، مجتہدین کی عظمت کا انکار کرتے ہیں، تقلید کے راستے سے ہٹ کے وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے، ہم نہیں کسی کی تقلید کرتے. بھائی کیوں نہیں کرتے؟ تقلید تم بھی کر رہے ہو. فرق صرف یہ ہے کہ ہم امام برحق کی کرتے ہیں، تم شیطان کی کرتے ہو. اگر تقلید سے انکار کر رہے ہو تو کسی کی تقلید کر کے ہی کر رہے ہو نا، کسی کی تو بات مان کے انکار کر رہے ہو نا. تو بس جس کی مان رہے ہو وہ شیطان ہے. لیڈر ان کا بھی ہے جی، ان کا بھی لیڈر ہے. ہاں جی، ان کا بھی لیڈر ہے، ان کے شیطان کے بھی لشکر ہیں، شیطان کا بھی سب کچھ ہے، کیا نہیں ہے. کیونکہ خدا نے جب شیطان کو مہلت دی تھی وقت معلوم تک، تو اس وقت جو ہے شیطان کو جب مہلت دی تھی تو حضرت آدم علیہ السلام نے بھی پھر کہا تھا اللہ سے کہ میری اولاد کا کیا بنے گا. تو پھر اللہ نے کہا تھا کہ میں نے توبہ کے در کھولے ہیں تمہاری اولاد کے لیے. حضرت آدم راضی نہ ہوئے کچھ اور، پھر اللہ نے فرمایا کہ پہلے اللہ نے فرمایا کہ میں نے تمہاری اولاد کے لیے
اگر نیکی کا ارادہ بھی کرے گی تو جزا دوں گا، اور بدی کا ارادہ کرے گی تو کوئی سزا نہیں ہے۔ اور جب آدم علیہ السلام راضی نہ ہوئے تو خدا نے فرمایا کہ اگر ایک، چلو تمہاری اولاد کے لیے یہ ہے کہ ایک نیکی کرے گی تو 10 کی اس کو جزا ملے گی، اور برائی اگر ایک کرے گی تو بس ایک ہی کی سزا ملے گی۔ تو جب حضرت آدم پھر ناراضی ہوئے تو پھر اللہ نے فرمایا کہ تمہاری اولاد کے لیے آخری سانسوں تک توبہ کا در کھلا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے امام زمانہ کی تقلید کی ہوئی ہے، وہ ایک جاننے والی مسلم میں نے کہا وہ کہہ رہی کہ نہیں امام زمانہ ہے تو ہم نے ان کی تقلید کی ہوئی ہے، تو ہمیں ضرورت ایسے ہی کہتے ہیں، دیکھیں جو نہیں نہ کرتے ویسے ہی کہتے ہیں۔ زمانے میں لوگ کہتے تھے کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، ہاں جی، تو یہ سیم وہی بات ہے، ہم نے بھی سنا کہ لوگ کہتے ہیں بس امام زمانہ ہے تو ہمیں اور لوگوں کی کیا ضرورت ہے۔ امام زمان علیہ السلام کی تقلید کیا انہیں فائدہ دے گی؟ مجھے پہلے یہ بتائیں۔ اگر آپ کو نماز میں کوئی شک ہوتا ہے، اگر آپ کو وقت گزرنے کے ساتھ نئے نئے مسائل ہیں کہ سائنس کا دور ہے، ترقی ہو رہی ہے، انٹرنیٹ آ گیا، سوشل میڈیا آ گیا، ابھی آگے پتہ نہیں کیا کیا آ رہا ہے، تو اب یہ جو زندگی کے ساتھ جو مسائل آتے جائیں گے تو ان کے لیے یا جو گزشتہ مسائل پہلے سے موجود ہیں ان کو سیکھنے کے لیے کیا امام ہر ایک کے گھر آ کے مسائل سکھائیں گے؟ تو امام کی توہین کر رہے ہیں نا۔ امام کی تقلید نہیں ہوتی، امام کی بیعت ہوتی ہے۔ امام جو ہے وہ مولا ہے، وہ ہم پہ حق ولایت رکھتے ہیں، وہ ولی ہیں، اور جو ولی ہوتا ہے اس کی اطاعت ہوتی ہے، اس کی بیعت ہوتی ہے، اور یہ جو تقلید ہے یہ مجتہدین کی ہوتی ہے، اور یہ فقہا جو ہیں یہ امام کے نمائندے ہیں۔ خصوصی نمائندے جو ہیں وہ امام کی غیبت صغریٰ میں 4 تھے، اور وہ خصوصی کیوں کہلاتے ہیں؟ وہ خصوصی اس لیے کہلاتے ہیں کہ وہ لوگوں سے مسائل کو لیتے تھے اور بالمشافہ امام سے ملتے تھے، بالمشافہ ملتے تھے، اور 70 سال تک یہ سلسلہ چلا، ایک کم 70 سال تک یہ سلسلہ چلا، اور 329 ہجری میں 329 ہجری میں امام غیبت کبریٰ میں چلے گئے۔ تو اب اس کے بعد سے اب تک جو ہے نمائندے جو ہیں وہ خصوصی نہیں، اب عمومی نمائندے ہیں، عمومی نمائندے ہیں جن کے بارے میں امام علیہ السلام نے یہ فرما دیا، اور یہ مستند امام کی حدیث ہے، فرجعوا رواتو احادیثنا، ہماری روایتوں کو حدیثوں کو بیان کرنے والے فقہا کی طرف رجوع کرو۔ ہماری غیبت کے زمانے میں، غیبت کبریٰ کے زمانے میں فقہا کی طرف رجوع کرو جو ہماری روایتوں کا علم رکھتے ہیں۔ اور پھر چھوٹی بات نہیں کہی، ان کو کوئی چھوٹا اعزاز نہیں دیا کہ بس امام نے اتنا فرمایا تو بس پردہ غیبت کبریٰ میں ہے، بلکہ امام نے فرمایا کہ انہم حجت علیکم، وہ تم پر میری طرف سے حجت ہے۔ اب کوئی بھی کسی زمانے کا بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں تو امام سے کوئی رابطہ ہی نہیں تھا، ہمارے پہ کون حجت تھا، ہماری حجت تو پردہ غیبت میں تھی۔ تو حجت کا درجہ دے دیا امام نے کہ وہ میری طرف سے تم پہ حجت ہیں۔ پھر زمانے کے امام پہ شکوہ نہ کرنا کہ مولا آپ تو پردہ غیبت میں تھے، ہم کس سے مسئلے پوچھتے، ہماری نمازیں تو اس لیے غلط ہوئی کہ آپ غیبت کبریٰ میں تھے۔ نہیں، ایسا نہیں، اس لیے امام نے حجت بنا دیا ان کو، اور پھر ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ اگر میں حجت ہوں تو میں ان فقہا پر حجت ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے حجت ہوں، میں اللہ کی طرف سے حجت ہوں۔ اب یہ کتنا اچھا نظام ہے جو ہمیں امام نے دیا ہے کہ ان کی طرف آپ نے رجوع کرنا ہے اپنے مسائل۔ محمد صلوات اور پھر یہ جو فقہا ہم پہ بنائے ہیں یہ کوئی عام معمولی بندے نہیں ہیں کہ ہر بندہ اٹھ کے دعویٰ کرے کہ میں فقیہ ہوں، تو حالات کتنے خراب ہو جائیں، ہر کوئی فقیہ بن کے بیٹھ جائے۔ اس کے لیے شریعت نے ایک سٹینڈرڈ دیا، وہ سٹینڈرڈ ہمیں حدیث سے امام حسن عسکری علیہ السلام میں ملا۔ وَمِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِنًا لِنَفْسِهِ مُحَافِظًا لِدِينِهِ مُخَالِفًا لِهَوَاهُ مُطِيعًا لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوهُ۔ کہ یعنی کیا سٹینڈرڈ بتایا کہ فقہا میں سے بھی، یعنی اب جو فقیہ بھی بن گئے، فقیہ جو بن گئے وہ بھی سب نہیں، بلکہ ان فقہا میں سے بھی جو اپنے نفس کا جو صائنًا لنفس، جو اپنے نفس کی حفاظت کرنے والا ہو، جو اپنے دین کا محافظ ہو، جو اپنے نفس کا مخالف ہو، اور جو اپنے مولا کی اطاعت کرنے والا ہو، مطیعاً لامر مولا، اپنے مولا کے حکم کی اطاعت کرنے والا ہو۔ اب یہاں پہ مولا کے حکم کی اطاعت کہی گئی ہے، تو مولا کون ہے؟ یعنی فقہا نے اطاعت کرنی ہے مولا کی، یعنی فقیہ وہ ہوگا جو اپنے مولا کی اطاعت کرے گا۔ تو مولا کون ہے؟ مولا ایک تو وہ جو براہ راست اس زمانے کا امام ہے،
کیونکہ قرآن کی آیت یہ کہتی ہے کہ ایک تو اللہ تمہارا ولی ہے، انما ولی جو ہوگا وہی مولا ہوگا نا، ٹھیک ہے، مولا کے پاس ولایت ہوتی ہے، تو تمہارا ولی جو ہے وہ اللہ ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون، کہ ایک تمہارا مولا اللہ ہے، ایک تمہارا مولا رسول ہے، ایک تمہارا مولا وہ ہے جو حالت رکوع میں جس نے زکوٰۃ دی۔ اب یہ بظاہر لگتا ہے یہ آیت مولا علی کے لیے ہے، تو یہاں پہ 12 کی ولایت کا اعلان ہے اس آیت میں۔ اس کی جب روایات میں آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ باقی اماموں کی ولایت کا اعلان ہے، تو یہ مولا ہے، اور وہ جو فقیہ ہوگا وہ ان سب کی اطاعت کرنے والا ہوگا، مطیعاً اطاعت کرنے والا ہوگا۔ تو اسی لیے ہم جب تقلید کا باب جب جاتے ہیں اس میں توضیح میں جب ہم دیکھتے ہیں تو کیا اس میں کہ کس کو فقیہ مانیں کہ ایک باقاعدہ ایک گروہ جو علماء کا ہو وہ اس کی تصدیق کرے کہ ہاں اس کی تقلید کر سکتے ہو تو اس کی تقلید کرو۔ یہ نہیں ہے کہ کسی ہمسائی نے کہا کہ فلاں کی تقلید کر لو، وہ بڑے اچھے، ان کی پرسنالٹی بڑی اچھی ہے، اس کی تقلید کر لو، ہاں، یا اس کی کر لو وہ ہمارا ہم وطن ہے، یا اس کی کر لو وہ یہ ہے، کسی بھی طرح کی نہیں۔ دیکھیں کہ اس فقیہ کی تصدیق کون کر رہا ہے، 2 عادل گواہی دے یا علماء کا ایک گروہ گواہی دے کہ ہاں اس کی تقلید کر سکتے ہیں۔ تو اسی طرح سے ان فقہاء میں سے جس فقیہ کی آپ چاہیں تقلید کریں، لیکن تقلید کریں، دیکھیں اس کا کیا فائدہ ہے، فقیہ کو فائدہ نہیں ہے، بوجھ فقیہ میں تو بوجھ بڑھ رہا ہے، آپ کو فائدہ ہے، آپ کے لیے کام ہے آسانی کی، آپ کو آسانی قبول نہیں ہے تو نہ کریں۔ آسانی کیا ہے کہ اگر فقیہ نے فتویٰ دیا، آپ نے ایک مسئلہ پوچھا، اس کا فتویٰ دیا، آپ نے اس پہ عمل کر لیا، آپ بڑے ذمہ ہو گئے۔ اگر وہ مسئلہ غلط شریعت کے اعتبار سے کچھ اس میں وہ ٹھیک نہیں تھا تو فقیہ سے پوچھا جائے گا۔ آپ تو آرام سے آزاد ہیں، آپ نے تو کہتے ہیں جی میرے پہ حجت ہے مولا کی طرف سے، یہ فقیہ، اور یہ تصدیق بھی ان کی ہوئی تھی علماء کے گروہ نے، یہ فقیہ ہیں، ان کی تقلید کر لو، میں نے کر لی، تو آپ کے تو سارے اعمال ٹھیک ہو گئے نا، اور کیا چاہیے۔ تو اب یہ جو فقیہ جو ہے ان کے اوپر حجت امام زمان علیہ السلام، تو فقیہ نے بھی نیت کے ساتھ کوشش کی ہوتی ہے، تو اگر اس میں اس کی کوشش میں صحیح میں یہ مولا جانتے ہیں کہ اگر کہیں کو کمزوری رہ گئی ہے تو فقیر کو بھی اس کی نیت کی وجہ سے اس کو جو 2 اجر ملنے ہوتے ہیں نا، ایک کوشش کرنے کا فتویٰ دینے کا اور ایک درست فتویٰ دینے کا، 2 اجر ہوتے ہیں۔ تو اگر فتوے میں تھوڑی کمزوری ہوئی تو پھر 1 اجر اس کا باقی ہوگا، سزا نہیں اس کو ہوگی، کیونکہ ایک رتبے کی اس کی تو اپنی کوشش تھی نا، اس کی اجتہاد کیا، کوشش کی، اور کتنے علوم ہیں جو اس درجے اجتہاد تک پہنچنے کے لیے زندگیاں لگانی پڑتی ہیں۔ کبھی آپ دیکھیں کہ اتنی عمریں لگتی ہیں اور خدا کی طرف سے خاص غیر معمولی صلاحیت کے بغیر کوئی فقیہ نہیں بن سکتا۔ تو جب ایک بندہ اتنی محنت کرے، اتنی قربانی دے رہا ہے، پوری زندگی لگا کے آپ کے آگے ایک حلوہ کھیر تیار کر کے رکھ دیتے ہیں، آپ کو وہ بھی کھانا مشکل ہے، آپ اس میں بھی جا کے کیڑے نکالے، نہیں جی میں نے اس کا نہیں، یہ نہیں کھانا تو وہ نہیں کھانا، میں تو یہ کروں گی، میں تو وہ کروں گی۔ تو یہ ہماری اپنی پھر جہالت ہے، اس لیے کہ خدا نے انسان کا جو ہدایتی بنایا ہے، عقل اس کا ہادی ہے، اس کے لیے رہنما ہے، تو ہمیں عقلاً سوچنا چاہیے ہمارے لیے کون سا رستہ آسان ہے، کون سا رستہ مشکل ہے۔ ہم اپنے لیے مشکلات خود پیدا کرتے ہیں، آسان رستے کو چھوڑ کے خود مشکلات میں قدم رکھتے ہیں۔ حالانکہ جنت کا راستہ آسان ہے، دوزخ کا راستہ مشکل ہے، لیکن ہم جنت کے راستے کو جنت کا راستہ مولا علی فرماتے ہیں کہ ایک قدم اپنے نفس پہ رکھو، تمہارا اگلا قدم جنت میں ہے، اور جہنم کا راستہ اتنا مشکل ہے کہ پہلے خدا کو ناراض، رسول کو ناراض، ائمہ کو ناراض، گھر والوں کو ناراض کر کے پھر بندہ جا کے ایک برائی کرتا ہے، اپنے ضمیر کے خلاف ہو کے، ضمیر کو مردہ کر کے، اتنی منزلوں سے، اتنی جگہ سے گزر کے پھر وہ گناہ کرتا ہے، وہ کتنا مشکل ہے۔ تو یہ انسان خود اپنے لیے دین بہت آسان ہے، اور اس میں کوئی بھی زیادہ اس میں کمپلیکیشن نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، صرف ہم نے خود اس کو مشکل بنایا ہوا ہے۔ تو ہم نے اپنے اعمال کو سب سے پہلی چیز، جب میں نے کہا نا کہ غسل بھی ٹھیک، سب کچھ ٹھیک، اب تقلید کے بغیر جو ہے عمل قبول نہیں ہے۔ اگر کسی کی تقلید ہی نہیں کی تو غسل بھی ٹھیک تھا، سب کچھ ٹھیک تھا، تو کیا ہوگا؟ عبادت ہوگا۔ ہمیں تو یہی ملتا ہے کہ وہ عبادتیں بھی قابل قبول نہیں ہوگی، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس سلسلے سے نہیں مل رہی جو سلسلہ امام نے بنایا ہے، نظام ولایت فقیہ جو ہمیں اس نظام کے تحت ہم نہیں ہیں، ہم نے اس نظام سے ہٹ کے کام کرنا شروع کر دیے۔ ہاں البتہ یہ گنجائش ضرور ہے کہ اگر ایک انسان عبادت کرتا رہا، نمازیں پڑھتا رہا تقلید کے بغیر، پھر اس نے کہیں سے سیکھا کہ مجھے تقلید کرنی چاہیے، اب وہ تقلید کر لیتا ہے، جب وہ تقلید کر لے گا پھر وہ اپنے اعمال کو ٹیلی کرے گا کہ جس کی میں تقلید کر رہا ہوں میں ایسے ہی کرتا رہا ہوں، تو اگر وہ ویسے ہی تھے،
اتفاق کر حسن اتفاق کہ وہ اعمال ویسے ہی تھے جیسے انہوں نے بتائے تھے تو پھر تو اس کے ٹھیک ہے، سارے قبول کر لیں گے. یہ بھی ایک فتویٰ ہے کہ یہ نہیں پھر اس کی سارے قبول ہو جائیں گے. تو اگر اس کے اعمال اس کے مطابق تھے ہی نہیں، جن کی تکلیف کی اعمال کچھ اور کرتا رہا، انہوں نے کسی اور طرح بتایا، تو پھر کیا ہے کہ پھر اس کو نئے سرے سے کرنے پڑیں گے. تو یہ چیز ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اپنے تقلید والے معاملے کو دلائل کے ساتھ سمجھنا ہے، کیونکہ تقلید جو ہے کرنا یہ قرآن کی آیات سے بھی ثابت ہے، روایات میں بھی ثابت ہے، یہ کہیں یہ عقلاً بھی اس کا تقاضا ہے، عقل بھی تقاضا کرتی ہے کہ تقلید کرو. کیونکہ دیکھیے نا زندگی کے معاملات میں آپ کے ذہنوں میں جو سوال ہے آپ پوچھ سکتی ہیں. یہ کوئی رسمی درس نہیں ہے کہ بس میں ہی بولوں تو آپ سنیں تو آپ کے ذہن میں جو آ رہا ہے اس کو دبا کے گھر لے جائیں. آپ پوچھیں تاکہ اچھی بات ہے کہ اور چیزیں جو ہے سب کے لیے بھی، کوئی چیز ایک بندے کے ذہن میں ہوتی ہے باقیوں کے نہیں ہوتی، باقیوں کے لیے بھی مسئلہ واضح ہو جاتا ہے. تو اب دیکھیے کہ اگر کسی کو بھی بندے کو یعنی مطلب بیمار ہے تو اگر وہ گھر میں بیٹھ کے خود سے سیلف میڈیکیشن کر لے تو کیا ہوگا؟ مزید بیمار ہوگا. تو بہتر ہے نا کہ وہ ماہر کے پاس جائے، ڈاکٹر کے پاس جائے. اب کیا وہ کس کے پاس جائے گا؟ مجتہد کے پاس جائے گا، میں بیمار ہوں، مجھے فلاں بیماری ہے، میرے سر میں درد ہے، یا میرے فلاں مسئلہ ہے، تو مجتہد کوئی نسخہ لکھ کے دیں گے؟ نہیں، کیونکہ وہ اس کے ماہر نہیں ہے، وہ میڈیکل کے ماہر نہیں ہے. آپ کے گھر میں کوئی اور مسئلہ ہے، کوئی چیز کوئی الیکٹرانکس میں سے کچھ خراب ہو گیا تو آپ آئے اللہ سے اسٹارٹنگ سے گئے کہ آپ تو اتنے بڑے عالم ہیں، آپ نے اتنا عرصہ تعلیم حاصل کی ہے، آپ کے پاس بڑا نالج ہے، یہ میری فریج صحیح کام نہیں کر رہی، بتائیے کیسے ٹھیک ہوگی؟ تو وہ تو نہیں بتائیں گے نا، ان کے پاس جانا بھی نہیں. شریعت بھی یہی کہتی ہے وہ دین کے ماہر ہیں، دین کے جو مسئلے ہیں ہمارے دین کے مسائل کے لیے ہم نے مجتہد کے پاس جانا ہے. وہ ہمیں بتائیں گے کہ آپ نے کس طرح سے اپنی عبادات کو درست کرنا ہے. اور اس میں بھی ہم نے عقائد کے لیے مجتہد کے پاس نہیں جانا. عقائد میں تقلید نہیں ہے، ٹھیک ہے. عقائد کا تعلق انسان کے دل و دماغ کی قبولیت اور دلائل کے ساتھ ہے. توحید کا عقیدہ ہے، نبوت، امامت، عدل، قیامت. میں نے بلکہ آپ کو میں بتاتی چلوں کہ چینل بھی میں نے اپنا بنایا ہوا ہے، اس میں عقائد کے حوالے سے تقریباً روزانہ ایک لیکچر اپلوڈ کرتی ہوں. کسی دن رہ جاتے ہیں تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، سب کو بتائیں. اس میں نے کافی انفارمیٹیو چیزیں اس میں اب تک میں تقریباً 60 ویڈیوز اپلوڈ کر چکی ہوں. یوٹیوب پہ جا کے آپ سیدہ زینب عمران ٹائپ کریں، لبیک یا حسین کے لوگوں کے ساتھ وہ چینل آ جائے گا. تو آپ روزانہ آپ جب ظاہر کے بیل کا آئیکن بھی آپ پریس کریں گے تو آپ کو ساری جتنے بھی ہیں اپڈیٹس وہ آتی رہیں گی. تو اس کو بھی آپ شروع کریں، سنیں. جو گزشتہ ویڈیوز ہیں ان کو بھی سنیں، آگے بھی جو آتی ہیں ان کو بھی سنیں. تو اب مہینے کے بعد کی یہ کلاس ہے، اس میں تو تھوڑا سا میں اس لیے کنفیوز ہو جاتی ہوں کہ اس میں کیا کروں، عقائد کو لے کے چلوں، فقہ کو لے کے چلوں، تاریخ کو لے کے چلوں، یا کہ اپنے وہ جو ہماری تجوید ہے وہ اتنی خراب ہے اس کو لے کے چلیں. کتنی ساری فکریں ہیں، سوچیں کتنی پریشانیاں ہیں. اور ابھی جب ہم اس نورانی محفل سے نکلیں گے تو ہماری پریشانیاں ہوں گی، رات کو کیا پکاؤں، کل صبح ناشتے میں کیا ہونا چاہیے، اب یہ شادی آ گئی ہے مجھے کیا گفٹ دینا چاہیے، وہ میری اچھا رشتہ اس قسم کا ہے کیا دوں، کتنی رینج کا ہونا چاہیے. یہ انہی چکروں میں ہم نے زندگی ختم کر دینی. ہمیں مومنات قطعاً بھی ان چیزوں کے لیے زندگی نہیں لی. میں یہ نہیں کہتی ریلیشن توڑ کے تو آپ بس ایک کالا پردہ تان کے بیٹھ جائیں بس دین کے مسائل کو، نہیں. آپ ان سب چیزوں کو لے کے چلنا ہے لیکن ان کو اتنا سوار نہ کریں. اچھا ٹھیک ہے میں اتنا دے سکتی ہوں، میں اتنا دوں گی، فلاں کی شادی ہے، یہ نکاح ہے، بس دیٹس اٹ. اس کے بارے میں بار بار سوچ کے ٹائم ضائع نہ کریں، ٹائم ادھر لگائیں. یہ بہت کچھ سیکھنے کو رکھا ہوا ہے جس کو ہم نے غفلت کی، اور ہم کوئی مطلب ایج اتنی ایج میں یہ وہ چیزیں ہیں جو بہت چھوٹی ایج میں ٹین ایج جس کو کہتے ہیں اس میں آ جانی چاہیے. پتہ ہے جب ظہور امام علیہ السلام ہوگا تو امام علیہ السلام کیا کریں گے؟ 20 سال کا اگر کوئی بچہ ہے یا بچی ہے اور فقہ کا کوئی مسئلہ کسی سے پوچھے تو مولا کا حکم ہوگا اسے قتل کر دو. کیوں؟ 20 سال کا ہو کے تو ابھی تک یہ شریعت کا مسئلہ نماز روزے کا پوچھ رہا ہے. بڑا شوق ہے نا امام کا دور حکومت دیکھنے کا. اس میں یہ کچھ بھی ہونا ہے، اس میں صرف یہی نہیں ہونا کہ شیر اور بکری اکٹھے پانی پی رہے ہیں، اس میں یہ کچھ بھی ہونا ہے. اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ اتنا امن و امان ہے کہ ایک عورت اتنا زیور پہن کے ایک ملک سے دوسرے ملک چلی جائے گی تو اسے کوئی خطرہ نہیں. یقیناً ایسے ہے، زمین اپنے خزانے اگل دے گی، لیکن ساتھ یہ بھی چیزیں ہیں، یہ بھی امام کی مہربانی ہے کہ جو 20 سال کے بچے کے لیے حکم دے دے، وگرنہ تو بالغ ہو جائے بچہ تو اس کو واجبات پتہ ہونے چاہیے، نماز روزے کے واجبات، نجاست طہارت کے مسائل، اپنی نماز کی قرات، نماز کے مسائل، یہ سب پتہ ہونے چاہیے. تو
یہ میں یہ نہیں کہتی کہ اب آپ بالکل سب چیزوں سے فارغ ہو کے گھر جا کے بچے بھی بھوکے رو رہے ہیں تو بس ہی میں تو فقہ کے مسائل پڑھ رہی ہوں، ایسا نہیں ہے. مینیج کریں، ان کو ایک ٹائم دیں. آپ یقین کیجئے، آپ سوچئے گا گھر جا کے سکون سے بیٹھ کے آپ کو پتہ چلے گا وہی بات کہ ہم اپنے 24 گھنٹوں میں سے آدھا گھنٹہ بھی دین کو نہیں دیتے. تو یہ ناانصافی ہے. چلو کوئی 10 گھنٹے 8 گھنٹے آپ دنیا کو دے دیں، کوئی 4 گھنٹے کی دین کو دے دیں، تو 8 اور 4 12 گھنٹے، باقی 12 گھنٹے آپ سو جائیں. کتنا پھر بھی ٹائم ہمارا سونے کے لیے بھی کتنا ٹائم بچ رہا ہے. یہ ہم نے مینیج کیا ہوا ہے اپنی زندگی کو، مینیج نہیں کیا ہوا. اصل مسئلہ ٹائم بہت ہے، مینیج نہیں کیا ہوا. اب یہ جو سب چیزیں ہیں ان کو اب آپ نے تھوڑا سا سیکھنا ہے. آج ہم نے تقلید کے بارے میں بات کی. کسی کے ذہن میں تقلید کے حوالے سے کوئی کنفیوژن ہے؟ یہ جو آپ نے بھی بات کی ہے کہ تقلید سے پہلے اگر عمل اس سے فالو نہیں ہو رہا اس طرح سے تو ہمیں دوبارہ سارا عمل دوبارہ کرنا پڑتا ہے. لیکن ہم نے تو اس سے اپوزٹ سنا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں جب آپ تقلید کرتے ہیں اس کے بعد آپ پہ ہے لازم کہ آپ ان کو فالو کریں، اس سے پہلے تو نہیں. آپ نے نا ٹیلی کرنا ہے. مطلب جیسے آپ نماز پڑھ رہی ہیں، آپ نے ٹیلی کرنا ہے. جن کی تقلید کی میری نماز ایسی ہی تھی کہ جیسی میں نے پڑھی ہے یہ بھی ویسی ہی کہہ رہی ہیں، تو پھر آپ کی ساری نمازیں ٹھیک ہیں، پھر کوئی ضرورت نہیں ہے دوبارہ پڑھنے کی. لیکن اگر اس کے مخالف عمل ہو رہا ہے، اس کوئی ایسی چیز ہو رہی ہے کہ جو آپ کر رہی ہو اور وہ ان کو اس سے نماز کو باطل، ان کا فتویٰ کہتا ہے کہ اس چیز سے نماز فرض کریں آپ سورہ الحمد کے بعد آمین کہتی رہی، سورہ الحمد پڑھی، آپ نے کہا آمین، اس کے بعد دوسری سورہ شروع کر لی. اب مرشد کا فتویٰ دیکھا جن کی تقلید کی، انہوں نے کہا بھی آمین سے نماز کی قرات باطل ہے. تو پھر یہ چیز ہے کہ پھر آپ کو دوبارہ ہی کرنے ہوں گے عمال. تو آپ اس سے ریفرنس دے سکتے ہیں کیونکہ اگر کسی نے بہت ہی اپنی لیٹ ایج میں جا کے کیا ہے تو پھر اس کے لیے تو وہ تو پھر بندہ یہ سوچے گا کہ میں تقلید کیا پڑھا لیکن یہ ہے کہ دیکھیے فرض کریں ایک بندے کو بہت لیٹ پتہ چلا، اس نے تقلید کی، اس کے اعمال سارے الٹ تھے، اب اس کے اعمال باطل ہیں. اب اس کے لیے ناممکن ہے نا کہ وہ 40 سال 60 سال کی نمازیں قضا کرے. فرض کریں اس کو پتہ چلا اس کو غسل ہی غلط تھا، جیسے وہ ساری عمر غسل کرتا رہا، واجب غسل کرتا رہا، غسل جنابت تھا یا جو غسل حیض تھا وہ بجا لاتی رہی، تو کیا تھا کہ وہ باطل تھا، اس طرح سے تھا ہی نہیں جیسے مرشد نے یعنی اس طرح سے کرتا رہا کہ اس کے مطابق یہ. ساری زندگی نماز پہ سیدھا کرتے ساری زندگی گزر گئی. سنیے خدا بہت رحیم ہے، بہت کریم ہے. میں نے آپ کو شروع میں نماز ہی صحیح آ گیا، مولا کے فضائل کا کسی کو علم نہیں ہے، نماز ہی سیدھی کرتے ابھی تک ہماری یعنی نماز ہی کسی شروع میں نے آپ سے کہا تھا کہ مایوسی نہیں ہے. مایوسی تو نہیں ہے، نہیں، ٹائم تو تھوڑا ہے. میں آپ کو راستہ بتا رہی ہوں نا، راستہ بھی تو سن لیں. توبہ تو بندہ کرتا ہی ہے، بار توبہ میں چھتے بیٹھے توبہ کرتا ہے. نہیں میں آپ کو لیکن آپ بتائیں نا ان کو کہ کیسے وضو کرنا ہے، کیسے وہ تو جو جس کی ترکیب کی ہے وہ تو مطلب کب بتائیں. جب آپ بیٹھے آپ بتائیں سب کو کیسے پڑھنا. ہاں جی میں بتاتی ہوں، وہ مسئلہ ہی انہوں نے پوچھا نا، میں اسی کو کلیئر کر رہی ہوں. وہ کہہ رہی ہیں کہ نا ساری عمر نماز ہی ابھی تک بند سیدھی ہوئی نہیں ہم لوگ. کوئی بات نہیں، اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے. وہی بات آگے ویڈیوز کی میں نے ابھی کچھ دن پہلے ہی ہونے والا مولا کا فضائل بتائیں کہ کیا کرنا ہے. نماز نہیں ہماری سیدھی ہو رہی. کچھ دن پہلے میں نے ایک ویڈیو بھی اپلوڈ کی ہے، آپ سنیے گا، اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ پروموٹ ہو یہ چینل. اس میں یہ واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا، وہ نماز پڑھ رہا تھا. آپ کی تسلی کے لیے یہ واقعہ ہے، پریشان نہ ہو، ابھی میں نے ان کی بات اندر ہی رہ گئی ہے، میں واقعہ کی طرف آ گئی. تو اب یہ ہوا کہ نہ وہ نماز پڑھ رہا تھا غلط، نہ اس کی قرات درست تھی، الفاظ بھی الٹے سیدھے، یعنی اس کو اتنا علم نہیں تھا اور وہ نماز پڑھ رہا تھا، عبادت کر رہا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام پاس سے گزرے تو انہوں نے کہا کہ اس بندے کی دل میں سوچا کہ اس بندے کی نمازوں کا کیا فائدہ، یہ نمازیں اس کے کام نہیں آئیں گی، یہ نمازیں درست نہیں پڑھ رہا، تو اس طرح کی خراب قسم کی نماز اس کو کیا فائدہ نہیں. جب حضرت موسیٰ کے دل میں یہ آنا تھا تو اللہ کی طرف سے وحی ہوئی کہ اے موسیٰ تیری عبادت، نبی ہے حضرت موسیٰ اولو العزم نبی ہیں، اے موسیٰ تیری عبادت بھی میرے نزدیک کما حقہ نہیں ہے. یعنی تمہاری عبادت بھی وہ نہیں ہے کہ جو کہیں کہ جو حق ہے عبادت کا، کون حق ادا کر سکتا ہے؟ حتیٰ کہ وہ بہت بڑا عالم بھی ہو جائے، آیت اللہ بھی ہو جائے، کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے حق ادا کر دیا اس عبادت کا. کمزوریاں رہ جاتی ہیں، قبول کرنے والی اس کی ذات ہے. تو خدا کا جواب سنیے، اس غفور الرحیم کا جواب سنیے کہ اے موسیٰ تیری بھی عبادت کوئی اتنی میں کما حقہ نہیں ہے، میں لفظوں کو نہیں دیکھتا، میں نیت کو دیکھتا. تسلی رکھے، یہ جو میں بتا رہی نا درست کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ خدا کی اس محبت کا جواب ہے
کہ جو وہ ہم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں قبول کر لوں گا، میں صرف نیتوں کو دیکھتا ہوں، لفظوں کو نہیں دیکھتا. لیکن ہماری بھی تو پھر محبت ہونی چاہیے نا کہ ہم اچھی چیز پیش کریں کہ ہم بھی تو اللہ سے محبت کرتے ہیں نا، کہ اللہ ہی ہم سے کرتا جائے اور ہم کریں نا. اللہ ہی 70 ماؤں سے زیادہ شفیق ہو جائے، ہمیں کیا ضرورت ہے اللہ سے محبت کرنے کی. ہم ایک ماں جتنے بھی شفیق نہ ہوں، آدھی ماں جتنے بھی شفیق نہ ہمارے ہوں. ماں باپ جو مر گئے ہیں وہ تو بخشے ہی نہیں جائیں گے، تو بیچارے کیا کریں گے؟ ان کی دعا تو نہیں جائے گی، ہماری نہیں ہو رہی تو ہمارے ماں باپ بخشے جائیں گے. آپ اگر جتنے نیک عمل کرتی ہیں، پتہ ہے معصوم کیا فرماتے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں کہ جو بندہ جتنا دینی کام کرتے ہیں نا، دین کے لیے آپ آئی ہیں نا اپنے گھر سے، آپ جتنے قدم چلیے سارا ثواب آپ کے ماں باپ کو ملا ہے. یہ آپ دیکھ لیں کہ کیوں نہیں مل رہا ان کو ثواب، وہ بخشے جائیں گے. کہ جب آپ دین کے لیے اولاد نیت بھی نہ کریں، فرض کریں میں یہاں آئی ہوں، میں درس دے رہی ہوں، میری نیت کو بھی اللہ جانتا ہے، اور میں نے نیت نہیں کی کہ یا اللہ میں نے جو درس دیا یہ سارا ثواب میرے والدین کو ملے. میں نے نیت نہیں کی، میں معمول کے مطابق آئے درس دے کے چلی گئی، مجھے پتہ بھی نہیں کہ میں نے والدین کے لیے دعا کرنی ہے، بھول گئی. لیکن یہ دین کے لیے کام تھا نا، اللہ نے بغیر میرے کہے کہ میرے والدین کے نام اعمال میں لکھ دینا ہے. اسی طرح آپ سب کا بھی لکھ دینا ہے. وہ تو بخشنے کے راستے ڈھونڈتا ہے، بہانے ڈھونڈتا ہے کہ صدقہ جاری، اسی لیے تو کہا گیا اولاد صدقہ جاری. اب دیکھیے اللہ کو اپنی مخلوق سے اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے کہ اللہ نے یہ جو 2 فرشتے ہمارے بٹھا دی ہیں کہ یہ کس وقت بیٹھتے ہیں پتہ ہے آپ؟ جب انسان بالغ ہوتا ہے. پیدا ہوتا ہے تو اس وقت نہیں، جب انسان بالغ ہوتا ہے، جب وہ مکلف ہو جاتا ہے، اس پہ عائد ہو جاتی ہے دین کی شریعت کے معاملات، تو اس وقت وہ بیٹھ جاتا ہے. تو ایک شخص نے مولا سے پوچھا کہ مولا یہ جو فرشتے بیٹھ جاتے ہیں کرتے کیا ہیں؟ مولا نے فرمایا یہ جو دائیں والا نیکیاں لکھتا ہے، بائیں والا گناہ لکھتا ہے. تو اس شخص نے کہا کہ مولا میں نے سنا ہے کہ یہ فرشتے ہر روز بدل جاتے ہیں، یعنی رات کو چلے جاتے ہیں، صبح نئے آ جاتے ہیں. تو مولا نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، جو بائیں کندھے والا ہے یہ جب انسان بالغ ہوتا ہے اس وقت آ کے جب یہ انسان کے کندھے پہ بیٹھتا ہے تو یہ اس کی آخری سانس تک وہی رہتا ہے، اور اس کے دائیں کندھے پہ جو ہے وہ روزانہ بدل جاتا ہے. رات کو جاتا ہے، صبح کو، رات کو انسان سوتا ہے، ناما مال بند ہو جاتا ہے، تو وہ پھر نیا فرشتہ آ جاتا ہے صبح شادی کے وقت، تو وہ بدلتا رہتا ہے. اب ایک انسان، اب خدا جب اس نے پوچھا کہ مولا ایسا کیوں کرتا ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے، تو مولا نے فرمایا ایسا اس لیے ہے کہ جب آخرت میں گواہیاں خدا لے گا تو یہ جو بائیں کندھے والا ہے نا یہ کہے گا یہ بے نمازی تھا، اس کا وضو ٹھیک نہیں تھا، یہ اس کی نیت خراب تھی، یہ حسد کرتا تھا، یہ بغض کرتا تھا، یہ مجلسوں میں جانے سے کوتاہی کرتا تھا، یہ فضائل آل محمد بیان کرنے سننے میں کوتاہی کرتا تھا. تو کیا ہے کہ وہ بتاتا جائے گا. تو یہ اس کی باری جب ختم ہوگی تو یہ دائیں طرف والا کوئی ایک فرشتہ تھوڑی ہوگا. سوچیے ہر روز انسان کی اگر 50 سال زندگی، 365 ایک دن میں، ایک سال میں دن ہے، تو 365 کو 50 سے ملٹیپلائی کرو، کتنے زیادہ فرشتے بنے گے. تو یہ سارے فرشتے کہیں گے کہ اے خدا ہم نے دیکھا یہ نمازیں پڑھتا تھا، یہ مجلسوں پہ جاتا تھا، یہ درس پہ جاتا تھا، یہ دینی کا. تو خدا کہے گا کہ میں اتنوں کی گواہی کو کیسے رد کر دوں اس ایک کی گواہی پہ، میرے اس بندے کو جنت میں بھیج دوں. تو خدا سے مایوس نہیں ہونا. مایوسی کی تو یہاں ذکر ہی نہیں ہے، میں نے بہت شروع میں ہی کہہ دیا تھا. یہ جو ہم مسائل سیکھنے کی طرف آ رہے ہیں، عقیدہ درست کرنے کی طرف آ رہے ہیں، یہ ہم اپنی محبت میں آ رہے ہیں کہ یہ خدا نے بھی ہم سے چاہا ہے تو اس کی محبت میں ہم بھی سیکھیں. وگرنہ ایسا نہیں ہے، وہ تو بخشنے والا مہربان ہے، وہ تو نیتوں کو دیکھتا ہے. تو اب وہ جو آپ کا مسئلہ تھا میں ادھر واپس آتی ہوں کہ یعنی اگر وہ اعمال اسی کے مطابق ہی تھے تو وہ درست ہے، اگر نہیں تھے تو پھر وہ ان کو کرے گا. اچھا اب آپ کہیں گے وہ 50 سال کی نمازیں کیسے پڑھیں؟ تو اس میں بھی ہماری شریعت جو ہے اس میں نرمی ہے کہ جتنی وہ بآسانی پڑھ سکتا ہے پڑھ لے، باقیوں کے لیے معافی مانگ لے. اگر وہ زیادہ اپنا حساب کتاب پھر ڈائری پہ لکھ جائے، اولاد نیک ہوگی تو اجارے پہ پڑھوا لے گی، کیونکہ زندگی میں تو نہیں نا پڑھی جاتی، زندگی نمازیں تو اجرت پہ نہیں پڑھی جاتی نا، مرحومین کی پڑھی جاتی ہیں. ابھی آپ نے کہا اجارے میں پڑھا لے گی، اور میں نے سنا ہے کہ کہتے ہیں کہ بڑا بیٹا والدین اگر فوت ہو جائے کہ وفات ہو جائے، بڑا بیٹا ان کی نمازیں پڑھتا ہے، اور جن کے بیٹے نہ ہوں. اس میں دیکھیں بڑے بیٹے پہ بھی کہتے ہیں کہ واجب ہے، ٹھیک ہے، فتویٰ ہے باقاعدہ، اور اس میں بھی تھوڑا بہت مجتہدین کا آپس میں مختلف ہوگا فتویٰ کہ یعنی واجب کوئی کہتے ہیں کون سی والی نمازیں ہیں، یعنی جس بیماری میں جیسے کسی کا ماں بیمار ہے یا باپ بیمار ہے، کسی کا ماں کی تو نہیں بہن باپ کی نمازیں ہیں، باپ کی نمازیں ہیں جو بڑے بیٹے پہ واجب ہیں. تو اب وہ جس بیماری میں مہینہ بیمار رہا نہیں پڑھ سکا، واقعی بیماری ایسی تھی کہ وہ نہیں پڑھ سکا، تو وہ والی، یہ نہیں کہ ساری عمر باپ نے نماز کو چکھا نہیں ہے، بیٹے بیچارے کی کیا قصور کہ وہ اپنی زندگی میں وہ بھی اس حصے میں ہوگا 60 سال کی نمازیں کیسے پڑھے.
تو یہ چیز ہے کہ وہ بھی واجب اس طرح سے واجب نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ اس میں ساری زندگی کی نمازیں آ جائیں گی. تو اگر کسی کا بڑا بیٹا نہیں ہے تو بیٹی بھی پڑھ سکتی محبت میں, لیکن بیٹی پہ واجب نہیں. پڑھنا چاہے تو باپ کی ادائیگی ہو جائے گی, نمازوں کی ادائیگی ہو جائے گی. ایسا نہیں ہے کہ بیٹی نے پڑھی ہے تو ادا نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, یہ اس کی محبت ہے, لیکن واجب ہے بیٹے پہ. اچھا, اور آپ کا ہو گیا مسئلہ کلیئر تقلید کے حوالے سے جو آپ نے سوال کیا؟ اور کسی کے ذہن میں کوئی؟ ایک معصومانہ سوال ہے وسیم بتا, کیونکہ ہم لوگ نا کچھ ہی چیزیں ایسی چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں, ہم نا جھجکتے ہیں کسی سے بات کرتے ہوئے, شاید نہیں کریں سارے میرے اس بات سے. ہم بچپن سے مطلب نماز کا ٹائم ہوتا ہے, اس کے بعد قضا ہے, پتہ ہے اس کے بعد قضا ہو جاتی ہے, لیکن قرآن آپ جب مرضی پڑھ سکتے ہیں. لیکن ہم بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں جب 12 بجے کا ٹائم ہوتا تھا تو سارے قرآن پاک بند کر دیتے تھے. اور میں نے 3-4 لوگوں سے پوچھا, مجھے کوئی ٹھوس جواب نہیں ملا. میرے بچے ماشاءاللہ بڑے ہو گئے ہیں تو یہی ہم لوگوں کو کہتے ہیں, لیکن کوئی لاجک کوئی چیز بتاتا کوئی نہیں ٹھوس کہ اس کی کیا وجہ. زوال کے ٹائم پہ تو قرآن بند کرنے قرآن پڑھ بھی رہے ہوتے تھے, نہیں دیکھیے امیاں کہتی تھی نا کہ 12 بج گئے دوپہر کا ٹائم ہو گیا. بڑے دیکھیں جہاں تک بڑوں کی بات ہے نا, تو بڑے بہت کچھ ایسا بتاتے رہے کہ جو درست نہیں تھا. یہ شریعت کا اس سے کوئی نہیں, اس کا ایسا نہیں ہے. قرآن پاک کو جب مرضی آپ پڑھیں, جب مرضی پڑھیں, اس میں کوئی ہے نہیں. اس وقت آپ آج کا جو عمل ہے, آج کا جو کام ہے, اس میں آپ یہ کریں کہ آپ سب اپنی تقلید کو درست کریں. اگر جنہوں نے کی ہے اچھی بات ہے, جنہوں نے نہیں کی وہ کر لے تو انہی کا فائدہ ہے. اگر نہیں کرنی تو نقصان بھی انہیں کا ہی ہے. اس میں لڑنے والی بات نہیں ہے. اس میں ایسا نہیں ہے کہ آپ نے تقلید کی, آپ کی بہن نہیں کرتی تو آپ کچھ تیرا میرا ناطہ ختم, ایسے نہ کریں. مولا کو اتحاد چاہیے, وہ نہیں کری وہ خود جواب دے ہوگا, لیکن ایسا نہیں کہ اپنے رشتے ختم کریں, اپنے تعلقات ختم کریں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اگر کسی مجتہد کی یا مجتہدین کی تقلید کو کوئی اچھا نہیں سمجھے, اس کا مطلب کہ مجتہدین کو گالیاں دینا شروع کر دو. یہ تو انتہائی بڑی جہالت ہے. انہوں نے وہ آپ کے لیے ایک بہت قابل احترام شخصیت ہے, مولا کی طرف سے حجت ہے آپ کے اوپر. آپ ان کو نہیں, آپ کی سمجھ میں وہ نہیں آتے, آپ تقلید نہیں کرتے تو ان کو گالیاں تو نہ دو. گالی تو ہمیں شریعت کہتی ہے کسی دشمن کو بھی دینے کے لیے خدا منع فرماتا ہے کہ اگر تم دشمنوں کو اس طرح سے ان کے غلط قسم کے جو ہیں ان کے خدا, ان کو جو کہ باطل پہ ہیں, گالیاں دو گے تو تمہارے حق والوں کو گالیاں دیں گے. اچھا, تو ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ 2 مجتہدین ہیں, ٹھیک ہے, اب میری نند اور دیور جو ہے نا وہ انگلینڈ میں, ایک کسی اور کی تقلید کرتی ہے, دیور کسی اور کی کرتا ہے, اور وہ عید الگ دنوں میں مناتے ہیں. تو یہ مجتہدین کیوں کرتے ہیں؟ میری بات کیونکہ کئی سالوں سے نا ایسا ہو رہا ہے کہ اس کی عید ہوتی ہے, اس کی عید نہیں ہوتی. جو دیکھیں جو عمل کرنے والے نا, میں نے آپ کو کہا نا کہ آپ کے لیے آسانی ہے. سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ آپ نے جو عمل کرنا ہے, ایک نے عید منا لی, اس نے کہہ دینا جی میرے مسلم کا تو فتویٰ تھا, آپ سے اللہ نے پوچھنا نہیں کہ تم نے روزہ کیوں نہیں رکھا, عید کیوں منائی. اور جس نے روزہ رکھ لیا اس سے بھی اللہ نے پوچھی, روکے گا میرے مجتہد نے ایسے کہا. تو اب یہ مجتہدین کا جو آپس میں مسئلہ ہے نا, اس کو آپ کو ٹچ کرنے کی ضرورت نہیں. اس کو اگر آپ ٹچ کرنا چاہتے ہیں تو اتنا سا سمجھ لیں, اگر ٹچ کرنا چاہتے ہیں, تھوڑا سمجھنا چاہتے ہیں, فرض کیجئے کہ ایک یونیورسٹی سے, ایک ادارے سے 2 بندے تعلیم حاصل کر کے نکلے, دونوں انجینئر بن گئے. اب میرے پاس 10 مرلے کا پلاٹ ہے, میں ان کے پاس جاتی ہوں, مجھے نقشہ بنا کے دو. ایک نقشہ بنائے گا کہ اس قسم کا ہوگا کہ جس میں نیچے 2 کمرے اوپر 4, ایک بنائے گا نیچے 3 اوپر 6. ٹھیک ہے, ان دونوں کے پاس ہے نقشہ, دونوں کا ایسا نہیں ہے جو عمارت گر جائے گی. انجینئر ہے, ایک جگہ سے پڑھے ہوئے ہیں, لیکن اس کی سوچ, اس کی اپروچ یہ کہتی ہے کہ نقشہ ایسے زیادہ بہتر ہے, اس کی سوچ کہتی ہے ایسے زیادہ بہتر ہے. مقصد دونوں کا یہ ہے کہ میں اچھی جگہ پہ رہوں, اچھے مضبوط گھر میں رہوں. تو اسی طرح سے یہ جو مجتہدین ہیں, یہ تعلیم ایک جگہ سے حاصل کرتے ہیں, لیکن مجتہد کا کیا مطلب ہے؟ مجتہد لفظ نکلا ہے اجتہاد سے. اجتہاد کا کیا مطلب ہے؟ کوشش. یعنی مجتہد غیر معصوم ہے, معصوم نہیں ہے. غیر معصوم کوشش ہی کر سکتے ہیں نا. حتماً بات تو معصوم فرمائیں گے, حتماً اس لیے معصوم نے فرمایا کہ چونکہ میں غیبت کبریٰ میں ہوں, تو یہ میری نائبی میری طرف سے حجت ہے. پریشان نہ ہونا اگر ان کی باتوں میں تمہیں لگے بھی کہ ایک دوسرے کو اس طرح سے مختلف کہہ رہے ہیں, کوئی بات نہیں, وہ بھی میری حجت ہے, یہ بھی میری حجت ہے. تو اگر چونکہ انہوں نے ایک اجتہاد کا مطلب ہے کوشش کرنا, کوشش کی دونوں نے, میں نے شروع میں کہا تھا, ایک نے کوشش کی تو اس نے مطلب دونوں کی کوشش ہمیں مقصد کیا دینا چاہتی ہے کہ ہم صحیح عمل کر لیں شریعت پہ, اور صحیح عمل کر کے ہم کیا ہو جائیں, جنتی ہو جائیں, ہماری منزل جنت ہے. تو اسی طرح سے یہ دونوں مجتہد جو ہیں, ان کی کوشش یہی ہے کہ ہم صحیح عمل کر لیں. تو ہم تو بڑی ذمہ ہو گئے اپنے اپنے
مجتہد کی تقلید پہ عمل کر کے. اب مجتہدین کی کوشش میں اگر کچھ اختلاف آ گیا, کسی نے کہا نہیں روزہ ہونا چاہیے, کسی نے کہا نہیں عید ہونی چاہیے, تو ان کے اوپر حجت امام ہے. امام ان کو دیکھ لیں گے جو بھی ان کے ساتھ کرنا ہوگا. پھر بھی وہ گناہگار نہیں ہوں گے مجتہد, میں بتاؤں اس لیے نہیں ہوں گے کہ انہوں نے پوری کوشش کی. ان کو اگر فتویٰ درست, ان میں سے کسی ایک کا درست ہوگا نا, ایک دن ہی عید ہوگی, عید تو کسی ایک دن نہیں ہوگی نا درست. ایسا تو نہیں ہے کہ دونوں دن عید کے تھے یا دونوں دن روزے کے تھے. ٹھیک, تو کامیاب تو کوئی ایک ہی ہوا ہوگا نا. تو جس جو کامیاب ہوا ہوگا وہ مولا اس کو جانتے ہیں, اس کو تو 2 اجر ملیں گے. اور جس مجتہد کے فتوے میں کمزوری رہ گئی, وہ کامیاب مطلب فتویٰ دینے میں تو ہو گیا لیکن اس کا فتویٰ ٹھیک نہیں تھا, تو اس کو 1 اجر ملے گا کوشش کا, لیکن اس کو سزا نہیں ملے گی. ٹھیک ہے, کیونکہ مقام اتنا بلند ہے. تو یہ کوشش ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ مجتہد کو 4 کتابیں پڑھ کے نہیں بن جاتا, سینکڑوں کتابیں پڑھ کے بنتا ہے. فلسفہ, منطق اور علم الرجال, صرف و نحو, گرامر, حدیث, فقہ اور منطق اور پتہ نہیں کون کون سے فنیات اور کون کون سے مضامین پڑھنے کے بعد جا کے وہ صاحب فتویٰ ہوتا ہے. صاحب فتویٰ ہونے کے بعد بھی کچھ مجتہدین کا ایک گروہ ہے جو اس کو صاحب فتویٰ کی سند دیتا ہے, اور اس کے بعد وہ اس قابل ہو کہ اپنی تو ہر آیت اللہ صاحب فتویٰ نہیں ہوتے. کئی ہوتے ہیں کہ جو آیت اللہ تو بن جاتے ہیں کہ وہ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ وہ کسی کی تقلید نہ کریں, لیکن وہ صاحب فتویٰ نہیں ہوتے. کوئی اتنے بلند ہو جاتے ہیں کہ وہ کسی کی تقلید تو بالکل بھی نہیں, وہ خود اتنے بلند ہیں لیکن وہ صاحب فتویٰ بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ چیز ہے کہ اگر مجتہد کے آپس میں فتوے مختلف ہوتے ہیں تو اس میں آپ آپس میں اختلاف نہ کریں, اور مجتہد کے بارے میں نہیں آپ کہہ سکتے کہ لو جی یہ کیا بات, یہ کیا بات. ہمارا مسئلہ یہ ہے مومنات کہ ہمارے بارے میں نا, ہمارے جیسے لوگوں کے بارے میں قرآن نے ایک اصطلاح استعمال کی ہے, رجمم بالغائب, اندھیرے میں تیر چلانا. یعنی وہ جو ہے نا اصحاب کہف والا واقعہ, اس میں ہوتا یہ ہے کہ وہ کیا بحث ہے قرآن میں, آپ نے پڑھی ہوگی ترجمے کے ساتھ اگر پڑھی ہو تو, وہ اس میں کیا بحث ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ 4 تھے, 5واں ان کا کتا تھا, کوئی کہتا ہے وہ 3 تھے, 4تھا ان کا کتا تھا. تو خدا نے کیا فرمایا ان پہ کہ تم رہنے دو, اللہ جانتا ہے وہ کتنے تھے تو کتنا ان کا کتا تھا, تمہاری اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ تم ان بحثوں میں وقت ضائع کرو. تم یہ سوچو کہ ان کا قیام کس لیے تھا, ان کا قیام حق کے لیے تھا. یہ جو تم باتیں کر رہے ہیں نا کہ وہ اتنے تھے تو اتنا کتا تھا, یہ رجم بالغائب ہے. یہ تم اندھیرے میں تیر چلا رہے ہو, کیا فائدہ اندھیرے میں تیر چلانے کا, کہاں لگے کہاں نہ لگے, جہاں مرضی لگے. تو یہ ہماری ہم کیا کرتے ہیں, ہم معصومین نے جو ہمیں سیرت دی ہے, ان کی جو عظمت ہے, ان کی جو ہم تاریخ میں جائیں, ان کی سیرت پڑھیں, ان کے اعمال, ان کے احکامات پڑھیں, ادھر نہیں جاتے. اچھا یہ معصوم ہر جگہ حاضر کیسے ہو سکتے ہیں, امام زمانہ کھاتے کیا ہیں, امام زمانہ ہر ایک کی کیسے سن لیتے ہیں, یہ کیسے ہوتا ہے, وہ کیسے ہوتا ہے. بھائی یہ ہمارا درد سر نہیں ہے, ہم اس لیے ہمارا یہ مقصد بھی نہیں ہے. ہم ان کی سیرت دیکھیں, ہم ان کا مقصد حیات, وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں, وہ ہماری بھلائی چاہتے ہیں, وہ ہمیں کس راستے سے جنت تک لے جانا چاہتے ہیں. ہم ان چیزوں کو سیکھیں, ان کے لیے ٹائم نہیں ہے. تو ہم یہ سوچنے بیٹھے کہ مولا علی ہر پڑھنے والے کے پاس کیسے چلے جاتے ہیں. میں نے اس کے اوپر بھی ایک ویڈیو میں نے اپلوڈ کی ہے اس موضوع پہ بھی نا, کہ مولا علی معصومین ہر ایک کے پاس کیسے چلے جاتے ہیں. تو بالکل ملے گی, بالکل ملے گی. جب آپ ان سے محبت کرتے ہیں تو سب کچھ آپ نوکر بھی دے دیتے ہیں. اور جنت کی جہاں تک میں آپ کو بات بتاؤں نا, جنت اگر آپ جنت چاہتے ہیں نا, میں بتاؤں آپ کو, جنت بھی سن لیں. اگر انہوں نے بات کی ہے تو چلے جنت بھی آپ کو سیر کرا دوں میں, جنت کی بھی. یہ اس وقت آپ جنت میں بیٹھی ہوئی ہیں, یہ جنت میں بیٹھی ہوئی ہیں. اب دیکھیے, یہ میں اپنے سے بات نہیں کہہ رہی, ہے مولا کا فرمان ہے. انہی کی جیسی محبت رکھنے والا نا, معرفت ماشاء اللہ بڑی, ان جیسی یہ محبت کرتی نا مولا سے, وہ ایک محبت رکھنے والا تھا. مولا اپنے اصحابہ کے ساتھ ہمارے چھٹے امام بیٹھے ہوئے, ضرور پڑھیں. بارے دیگر صلوات. تو مولا کا جو تھا نا, وہ چاہنے والے بیٹھے ہوئے تھے, مولا تشریف فرما تھے. تو اس نے کہا بڑا اچھا موقع ہے, معصوم امام موجود ہے, مجھے کچھ نہ کچھ مانگ لینا چاہیے. جیسے ہوتا ہے کہ بڑی شخصیت آئی ہے تو بندہ کہتا ہے کہ بس یہی موقع ہے, کچھ مانگ. اس نے کیا کیا, اس نے مولا سے کہا کہ میں تو جنت کا سوال کرتا ہوں, یعنی اتنی بڑی محفل میں آیا ہوں, اب اس نے کوئی چھوٹی موٹی چیز تو نہیں مانگنی تھی, جنت کے سردار کا وارث بیٹھا ہوا ہے. تو اس نے کیا کیا, اس نے کہا میں تو اللہ سے جنت کا سوال کرتا ہوں. مولا اس کی طرف متوجہ ہوئے, مولا نے فرمایا انتم فی الجنہ, کہ تم جنت میں ہو. فاسألہ اللہ یخرجکم
کہا بلکہ تم دعا یہ کرو کہ اللہ تمہیں اس جنت سے نکال نہ دے. تو آگے سے کہتے ہیں جعلت فدا کا، میں قربان، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، مولا نحن فی الدنیا، ہم تو دنیا میں ہیں. جیسے کبھی میں نے جب کہا نا کہ آپ جنت میں، تو کچھ کے ذہن میں آیا وہ دنیا میں بیٹھے ہوئے، جنت کہاں سے؟ تو اس کے ذہن میں بھی آیا کہ مولا نحن فی الدنیا، ہم تو دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو مولا نے فرمایا کہ جہاں کیا تم لستم اقررتم بے امامتنا و ولایتنا، کہ کیا تم ہماری امامت اور ولایت کا اقرار نہیں کرتے؟ اس نے کہا کہ یقیناً کرتا ہوں. تو مولا نے فرمایا جو ہماری امامت کا اقرار کرے اور ہمارے تصرفات میں، ہمارے اختیارات میں شک نہ کرے، اور پھر اس کے بعد آ کے ہماری محفل میں بیٹھ جائے، تو جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑے پہ بیٹھا ہوں. اب مولا نے کیا فرمایا کہ دعا کرو کہ تم اس جنت سے نکال ہی نہ جاؤ، کہیں نکل نہ جاؤ. جنت میں تو تم ہو، جنت تو بہت بڑی چیز نہیں ہے. دیکھیے جنت جو ہے نا کس لیے ہمیں اٹریکٹیو لگتی ہے. اچھا جنت میں جائیں گے، وہاں پہ بھنا ہوا گوشت ہوگا، کیا دنیا میں کبھی گوشت نہیں کھایا؟ جنت میں جائیں گے دودھ پیئیں گے، نہریں جو دودھ کی جاری ہے، تو اتنا دودھ کیا کرنا ہے، پیا جاتا ہے اتنا دودھ؟ ایک دن میں ایک سے دوسرے کپ تو دل نہیں کرتا پینے کو. یہ کیا جنت کو سمجھ رکھا ہے، مذاق بنا لی. سچی یقین کیجیے، مجھے تو افسوس ہوتا ہے کہ معصومین، ہمیں کم از کم معصومین کے چاہنے والوں کو جنت سمجھ میں آ جانی چاہیے. ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ حوروں کے پیچھے بھاگے پھر یہ دنیا پھرتی رہے، انہیں حوریں چاہیے، اور پھر ایک رو تو چاہیے نہیں، 70 چاہیے، 70 حوریں. اور دیکھیے ذرا دنیا کی ایک حور قابو میں نہیں آتی اور وہ 70 حوریں کیا کریں گے. بہرحال میں جنتی حوریں ہوں گی، بڑی متی ہوں گی، تو ہو سکتا 70 بھی ان کے قابو میں رہیں. بہرحال میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جنت کو سمجھیے، جناب فضا کو سمجھیے. جناب فضا کو جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے جانے لگے تو فضا سے کہا فضا تم نے ہمارے گھرانے کی بڑی خدمت کی ہے، اب تمہاری 3 دعائیں قبول ہیں، وہ مانگ لو، 3 دعائیں تمہاری قبول ہیں. اچھا فضا نے کہا کہ یا رسول اللہ، ایک تو میری دعا یہ ہے کہ یہ میں دیکھتی ہوں کہ یہ دونوں بہن بھائی مولا حسین اور آقا زادی زینب یہ کوئی باتیں کر رہے ہوتے کہیں جانے کی. ایک تو دعا یہ ہے میری عمر اتنی لمبی ہو جائے کہ جب یہ اس سفر پہ جائیں تو میں بھی اس وقت ہوں. دوسری میری دعا یہ ہے کہ یہ مجھے اپنے ساتھ سفر پہ لے بھی جائیں، یعنی میں اس وقت تک زندہ بھی ہوں. دوسری دعا یہ ہے کہ یہ مجھے لے بھی جائیں. اور تیسری دعا یہ ہے کہ جب میں یعنی خدمت کرتی رہوں اس گھرانے کی، تو اسی پہ میری جان جو ہے وہ ان کی خدمت میں ہی نکلے. اچھا رسول نے فرمایا، رسول خدا ختمی مرتبہ دے کہ فضا تمہاری 3 دعائیں قبول ہوئی. ایک صحابی تھا، صحابی بڑا فخر کرتے ہیں نا مسلمان صحابیت پہ، یہ صحابیت کی اپروچ بھی دیکھ لیں. ایک صحابی کہنے لگا فضا تمہیں تو دعا کا ڈھنگ ہی نہیں آیا، یہ موقع مجھے ملتا تو میں پہلی دعا یہ مانگتا کہ مجھے دنیا کی بادشاہی ملے، دوسری دعا مانگتا میری عمر بہت زیادہ ہو، تیسری دعا مانگتا کہ آخرت میں جنت ملے، میری یہ زندگی بھی خوب آخرت کی بھی خوب، یعنی کہیں کوئی گھاٹے کا سودا ہی نہیں، مزے ہی مزے. تو جناب فضا کا جواب یہ کہ تمہاری جو انتہائی منزل ہے وہ جنت ہے، میری منزل جوانان جنت کے ساتھ. زندہ باد حسینیت، زندہ باد بے شمار کھانے والوں پہ لانا، بے شمار حیدری یا حیدری یا حیدری محمد لن تسلوا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو واقعاً یہ جو مومنہ انہوں نے ٹھیک فرمایا کہ وہ تو اس گھر کے نوکر مٹی کے گھر بنا بنا کے تو جنت میں گھر بنتے چلے جاتے ہیں. تو کیا جنت ہمیں اس لیے عزیز ہے کہ وہاں بڑی کھانے پینے کی چیزیں ہوں گی، بہت کچھ ہوگا؟ نہیں. مومن کو جنت کیوں پیاری ہے؟ مومن کو جنت تو اس لیے پیاری ہے کہ وہاں پہ محمد آل محمد علیہ السلام ہے. ہمیں تو جنت اس لیے پیاری ہے کہ جب قرآن یہ کہتا ہے کہ انسان جب جنت میں ہوگا تو اس کو کون سی چیز سب سے زیادہ مزہ دے رہی ہوگی؟ کون سی چیز؟
یہ احساس اس کو سب سے زیادہ لطف دے رہا ہوگا کہ میرا رب میرے سے راضی ہے، کہ میں جس جگہ پہ ہوں میرا اللہ میرے سے راضی ہے۔ اب اس وقت ہم دنیا میں ہیں، پتہ نہیں اللہ ہم سے راضی ہے یا نہیں، پتہ نہیں ہماری کون سی ایسی بات ہو، کسی نے کسی کا دل توڑ دیا ہو، ہمیں پتہ بھی نہ چلے ہم نے دل توڑ دیا، اور ہمیں پتہ ہی نہیں اس کے دل ٹوٹنے سے اللہ کتنا ناراض ہوا، ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم خوش ہیں آج بڑی نیکی ہم تو کر رہے ہیں، اللہ ہم سے تو راضی ہے۔ بے شک مایوس نہیں ہونا، لیکن میں دونوں راستے اس لیے دکھاتی ہوں کہ مومن ہوتا ہی وہ ہے جو خوف و رجا، خوف اور امید، ان دونوں کو لے کے، ان دونوں کے بیلنس کے ساتھ جب زندگی گزارتا ہے تو وہی کامیاب ہے۔ نہ تو ہر وقت خوف میں رہے کہ انسان ڈپریشن کا مریض بن جائے، اتنا شریعت کو طاری کرنے میں لوگوں کو دیکھا کہ وضو کو اگر کہا جی وضو درست ہونا بہت ضروری ہے، یا ان سے کہہ دیا کہ اول ما سئل هو الصلاۃ، کہ سب سے پہلے جو سوال کیا جائے گا وہ نماز کا ہوگا، باقی بعد میں کیے جائیں گے۔ یقین کیجیے میں نے ایسی مومنات دیکھی وہ نماز کے بارے میں اتنی جنون کی حد تک چلی گئی، 10 دفعہ نیت کر رہی ہے کہ پتہ نہیں میری تو نیت ہی ٹھیک نہیں، اور اگر یہ نماز ٹھیک نہ ہوئی تو باقی تو کچھ پوچھا ہی نہیں جانا۔ ایسا بھی نہیں ہے، ایسا بھی نہیں ہے، بیلنس، خوف و رجا۔ آپ نیت سے اچھی نماز پڑھ لیں، شیطان کی باتوں پہ وسوسے پہ دھیان نہ دیں، بخشنے والی اس کی ذات ہے، اور اتنے لاپرواہ بھی نہ ہو جائیں کہ بس جی نہ جانے یا علی، یہ بھی نہیں، ٹھیک ہے، یعنی ان دونوں کے درمیان اچھا راستہ۔ ہاں جی، میں نے ایران سے خارج آئی تھی، ان سے میں نے نماز سیکھی تھی جب میں نے بچپن میں پڑھنا اسٹارٹ کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ آپ دوسری رکعت پہ دعائے قنوت جو پڑھتے ہیں وہی تھی، لیکن اب میں نے یہ 1 ویک پہلے بات ہوئی ہے، میں نے دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ دعائے قنوت کی جگہ امام زمانہ کی دعا کریں۔ دیکھیے جو دعائے قنوت ہے نا، قنوت یہ نماز کے واجبات میں سے نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ انشاءاللہ ہم چلیں گے آگے۔ کوشش کریں، آپ تعاون کریں کہ اس درس کو مہینے کے بجائے تھوڑا سا ہفتے کے بعد ہی کچھ ایسا کریں، کیونکہ مہینے کے بعد تو پچھلا سارا بھول گیا ہوتا ہے، پھر نئے سرے سے میں مائنڈ بناتی ہوں، بیس بناتی ہوں، جی آپ نے سیکھنا ہے، وہ پھر بیس بنانے میں ٹائم نکل جاتا ہے۔ تو ابھی جو اصل میں نماز جو ہے نا اس کے واجبات ہیں، اس کے واجبات ہیں 11، اس میں سے 5 رکن ہیں، 6 غیر رکن ہیں، اور ٹوٹل کتنے واجبات ہیں؟ 11، وہ اس کے واجبات ہیں۔ تو اب یہ واجبات میں یہ جو قنوت ہے نا، یہ نہ رکن میں آتا ہے نہ غیر رکن میں آتا ہے، یہ مستحب عمل ہے، یہ فعل مستحب ہے۔ اگر آپ نماز پڑھ رہی ہیں، قنوت آپ کو یاد ہی نہیں رہا، آپ سیدھا دوسرے رکعت میں بھی اس رکوع میں چلی گئی، آپ کی نماز کو کچھ بھی نہیں ہوگا، نماز ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ نے قنوت پڑھا ہے، اس میں آپ نے صرف درود بھی پڑھ لیں وہ بھی کافی ہے۔ لیکن معصومین کی سیرت کو دیکھنا ہے تو ہمارے 8ویں امام ولی رضا علیہ السلام کے بارے میں امام علیہ السلام جو ہیں وہ قنوت کو بہت لمبا پڑھتے تھے، طویل پڑھتے تھے۔ قنوت طویل پڑھنا بہت اجر و ثواب کا موجب ہے، لیکن اگر نہیں پڑھنا آپ درود بھی پڑھ لیں، کوئی سی بھی دعا پڑھ لیں، دعائے فرج پڑھ لیں، کوئی کتنی بے شمار دعائیں ہیں اپنی صحت کے لیے۔ قنوت میں تو آپ اردو میں بھی دعا کہہ سکتی ہیں، اپنی زبان میں بھی دعا کہہ سکتی ہیں، پڑھ سکتی ہیں، تو یہ ایک مستفید ہے، کوئی بات نہیں، آپ وہی پڑھیں یا دعائے فرج پڑھیں تو اچھی بات ہے، دعائے فرج پڑھیں۔ ہمیں اپنے امام کی سیرت میں، ہمیں جو امام زمانہ علیہ السلام کی سیرت میں یہ چیز ملتی ہے کہ جب ہمارے زمانے کے امام ان کا دن ہے درود پڑھے ان کی ذات اقدس سے۔ قنوت میں اپنے جد کے دشمنوں پہ لعنت بھیجا کرتے تھے، ہمارے چھٹے امام کی بھی سیرت ہے اور معصومین کی بھی سیرت ہے کہ وہ قنوت میں اپنے آباء و اجداد کے دشمنوں پہ، اپنے دشمنوں پہ، خدا کے دشمنوں پہ لعنت بھیجا کرتے تھے۔ تو یہ قنوت ہے، کھلا عمل ہے، اس میں آپ کچھ بھی پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں۔ اچھا، آج تو تقلید کا کچھ کلیئر ہو گیا، ٹھیک ہے، کچھ اور کوئی سوال کسی کے ذہن میں ہو تو تھوڑا سا میں غسل کا مسئلہ بتا دوں تاکہ کیونکہ اس کو ٹھیک ہو جانا چاہیے تقلید کے بعد، کیونکہ غسل اگر ٹھیک ہوگا تو باقی چیزیں بعد میں دیکھی جائے گی، تو بس غسل کے اوپر تھوڑا سا میں اس کے 1-2 مسئلے بتا کے تو پھر انشاءاللہ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ نیکسٹ ٹائم آگے کون سے مسائل کو لے کے چلنا ہے۔ آپ بھی سوچ کے آیا کریں جو آپ نے پوچھنا ہو، بے شک آپ لکھ کے لے آیا کریں کہ ہمیں یہ مسئلہ پوچھنا ہے، تو پھر انشاءاللہ اس پہ بتوفیق الہی جو میرا نالج ہوگا جتنا ہو سکے گا میں آپ کو صحیح گائیڈ لائن دے دوں گی۔ کچھ آئمہ کی تاریخ کے بارے میں بھی ہمیں اگر بتانا شروع کریں مولا علی سے۔ جی بہت اچھی بات ہے، یہ بھی آپ نے بہت اچھی تاریخ سے، ہم مجالس میں سنتے ہیں یا کچھ تھوڑا بہت پڑھ لیا، جی اگر ہمیں پتہ چلے کس طریقے کے ساتھ
دین ہم تک پہنچے۔ بالکل بالکل، یہ بہت ضروری ہے پتہ کرنا کہ اس راستے کی مشکلات کو سمجھنا کہ معصومین نے کیا قربانیاں دی، انبیاء سے شروع کر کے بلکہ انبیاء دین الہی کے لیے کیا قربانیاں دیتے آئے، پھر اس دین کے وارث ہمارے نبی ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم بنے، پھر اس دین کے محافظ ہمارے 12 امام بنے اور ان کی مشکلات، اس دین کے تحفظ کے لیے قربانیاں، اس کے بعد پھر علماء کا وہ سلسلہ کہ جنہوں نے کس طرح قربانیاں دے کے آج وہ دین ہمارے لیے بچایا ہے، ہمیں ان قربانیوں کو بھی جاننا چاہیے۔ لیکن پھر بات وہی آ جائے گی کہ ایک مہینے کے بعد جب ہوتا ہے اس میں مطلب ہم تاریخ کو لے کے چلیں، عقائد کو، تجوید کو، تفسیر قرآن کو، مخارج قرآن کو، تجوید کو، یہ تھوڑا سا نا اس کو مینیج کرنا پڑے گا ہمیں کہ کس طرح سے ہم ایک لیکچر جو مہینے کے بعد ہو رہا ہے اس میں اتنی ساری چیزوں کو کیسے لے کے چلیں، حالانکہ یہ سب چیزیں ضروری ہیں۔ تو انشاءاللہ ان سب پہ بھی بات کریں گے، تاریخ پہ بھی کریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ تھوڑا اس کا ٹائم پیریڈ آپ مل کے بیٹھ کے کچھ سوچیں، اس کو شارٹ کر لیں، مطلب اس کو 15 دن کے بعد پہلے لے آئیں، پھر مزید اچھی آپ لگے، آپ کو اور دلچسپی پیدا ہو، توفیق میں اضافہ ہو تو اس کو ہفتے کے بعد لے آئیں، تو تب بھی ہمارے یہاں بڑی جلدی یہ سب چیزیں انشاءاللہ سیکھیں گے۔ تو چلیے اب تھوڑا سا میں غسل کے مسائل کو بھی بتا دیتی ہوں کہ غسل جو ہے شرعی غسل کہ جس کا تو ٹھیک ہوگا ٹھیک ہے، جس کا نہیں ہوگا وہ اس کی اصلاح ہو جائے گی کہ چلو اب آئندہ کے اعمال درست ہو جائیں گے۔ تو تقلید کے بعد یہ ہے کہ سب سے ضروری چیز تقلید کے بعد جو اہم چیز ہے وہ ہے غسل کا درست ہونا۔ غسل شرعی جو ہے اس کے 2 واجبات ہیں بس۔ اب اس میں بزرگ خواتین جو ہیں وہ چونکہ ظاہر ہے کہ باقاعدہ ایک منظم سلسلہ تعلیم کا ان کے زمانے میں نہیں تھا، اب تو باقاعدہ خواتین کی تعلیمی ادارے مدارس بن چکے ہیں اور ایران اور نجف سے بھی بڑھ کے آ رہی ہیں خواہراں، تو اب جو ہے تعلیم کا ایک باقاعدہ سلسلہ جب خواتین میں بنا ہے تو پھر اب زیادہ مسائل سمجھ میں آنے لگے ہیں۔ تو اس زمانے میں ایسے منظم سلسلے نہیں تھے، تو انہوں نے جیسے بتایا ویسے ہی سیکھ لیے، جیسے وہ کرتی رہی۔ تو ان چیزوں کو نہیں دیکھنا، ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ کیا طریقہ بتایا، شریعت نے کیا طریقہ بتایا ہے کہ غسل چاہے مرد ہو یا عورت، غسل کرنے کا شرعی طریقہ یہ ہے کہ غسل کی صرف 2 واجبات ہیں۔ ایک اس کا واجب ہے نیت، اگر بغیر نیت کے غسل کریں چاہے 10 بالٹیاں سے نہا لیں، کتنا بھی اچھا نہا لیں، غسل واقع ہی نہیں ہوا، واجب ادا ہی نہیں ہوا۔ اگر واجب غسل ہے واجب ادا ہی نہیں ہوا، اگر مستحب غسل ہے جیسے جمعے کا غسل کریں تب بھی وہ ثواب ہی نہیں ملا۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلی چیز نیت ہے کہ آپ نیت میں معین کریں کہ کون سا غسل ہے، غسل جمعہ کر رہے ہیں، غسل عید کر رہے ہیں یا کوئی اور واجب غسل ہے تو ساتھ واجب کی نیت کریں، اور اگر واجب نہیں ہے تو قربتاً الی اللہ کی نیت کافی ہے۔ تو یہ ہو گیا، یعنی واجب کی نیت بھی غسل حیض کے ساتھ واجب کی نیت ہے، واجب قربتاً الی اللہ، اور باقی جو غسل جنابت ہے اس کے لیے قربتاً الی اللہ ہی کہہ دیں تو وہ بھی کافی ہے، اور باقی جتنے غسل ہے، غسل جمعہ غسل عید وہ تو ہیں ہی قربتاً الی اللہ بس کہہ دیں ان کے ساتھ، وہ تو واجب نہیں ہے۔ تو اسی طرح سے منت سے بھی کوئی غسل واجب ہو جاتا ہے کہ میرا فلاں کام ہو جائے میں غسل کر کے نماز پڑھوں، تو وہ نماز تو واجب ہوئی ہی، غسل بھی واجب ہو گیا۔ تو منت سے بھی پھر واجب کی نیت سے کرنا ہوگا اگر منت کر لی تھی، مان لی تھی۔ تو بہرحال نیت جو ہے، اب یہ بھی بتا دوں کہ نیت کو زبان سے جاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جاری کرنا ہی نہیں۔ بہتر یہ ہے کہ نیت وہ فعل ہے جس کا تعلق دل سے ہے، کہ آپ کے دل میں ہو کہ آپ کیا کر رہی ہیں، کون سا غسل ہے، واجب ہے، مستحب ہے، جو بھی ہے دل میں معین کریں، زبان سے نیت کو ادا نہیں کیا جاتا۔ نماز بھی جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کی نیت کو دل میں باندھتے ہیں، اس کو بعض لوگ باندھنا بھی کہتے ہیں۔ بہرحال دل میں نیت جو ہے آپ نے اس کی کرنی ہے نماز، اور سوری نیت جو بھی کسی بیٹی، میں نے بیٹی اس میں سے پی ہے اس میں سے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ 2 ہی تو واجبات ہیں، تو میں کہتی ہوں اچھی طرح سمجھ لیں، کوئی زیادہ تو ہے نہیں۔ ایک نیت ہے، نیت کو آپ نے اچھی طرح سمجھ لیا، اس کا تعلق دل سے ہے، اس کو دل میں بچا لانا ہے۔ ٹھیک ہے، اتنا بھی انسان بے ہوشوں کی طرح نہیں نہا رہا کہ اسے پتہ ہی نہیں میں کون سا غسل کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں، پتہ ہی نہیں، دل میں معین کریں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد دوسرا واجب یہ ہے ترتیب، کہ ترتیب کے ساتھ پانی ڈالنا، یعنی پہلے سر، گردن، چہرہ
کانوں کی لوگ تک انگلیاں، یعنی ایسا نہ ہو کہ تو جگہ خشک رہے. تو اس میں یہ ہے کہ معین نہیں ہے کہ 2 ڈبے 3 ڈبے، کچھ معین نہیں ہے، بس جس میں آپ کو یقین ہو جائے کہ میرے سر جو ہے وہ پانی غسل شرعی کا پانی ہر جگہ پہنچ گیا ہے. اب اس میں وہم میں بھی نہیں داخل ہو جانا کہ 2 بالٹیاں سر پہ فارغ کر دی، پہلے پانی کی کمی ہے پاکستان میں. بس ٹھیک ہے، جہاں پہ یقین ہو رہا ہے وسوسے میں نہیں جانا، وہم میں نہیں جانا، شیطان کے پیچھے نہیں جانا. وہ تو وہم ڈالے گا، وہ تو کہے گا نہیں اور ڈالتے جاؤ، اسی پہ لگے رہو، آدھا گھنٹہ تو اسی پہ لگا دو. بس جہاں آپ کو یقین ہو گیا کہ باقی اللہ کے حوالے. آپ نے صرف کوشش کرنی ہے، انہیں حدیث بتائی نا، کوشش کرنی ہے. اتمام قبولیت اللہ کی طرف سے. تو سر، گردن، چہرہ، اس کو شرعی پانی یہاں پہ آپ نے ڈالا اور ساتھ ہاتھ ملے، کیونکہ بعض بات ہوتا ہے کہ پانی ہر جگہ نہیں پہنچتا تو ہاتھ ملتا ہے. اس کے بعد ترتیب میں پہلے سر، گردن، چہرہ، اس کے بعد دایاں حصہ، دائیں شولڈر سے لے کے پاؤں کے تلوے تک. ایسا نہ ہو کہ پاؤں زمین پہ رکھا رہے کہ اوپر سے نہا لیا تو تلوا نہیں، وہاں شرعی پانی نہیں پہنچ سکا، پاؤں کے تلوے تک. اور اسی طرح پھر بائیں شولڈر سے لے کے پاؤں کے تلوے تک پانی ڈالنا ہے. بس پانی ڈالنے کے ساتھ ہاتھ پھیرنا تاکہ یقین ہو کہ پانی ہر جگہ پہنچ گیا. اور جو شرمگاہیں ہیں عورتیں ہیں ان کو دایاں حصہ دھوتے وقت بھی دھو لیں، بایاں حصہ دھوتے وقت بھی دھو لیں. بس یہ ہے غسل شرعی. ہاں، اب اس سے پہلے ایک چیز ہے، وہ کیا اسے کہتے ہیں مقدمہ غسل. وہ مقدمہ غسل یہ ہے کہ نیت سے پہلے آپ نے عمومی جو ہے وہ نہانا ہے. اس میں اگر نیل پالش لگی ہے، اس میں کوئی تیل سر پہ لگا ہے، اس میں کوئی نجاست بدن پہ موجود ہے، ان چیزوں کو کلیئر کرنا ہے. ایک عمومی نہا کے بغیر کسی نیت کے نہا کے، جب آپ کو پتہ ہے کہ سر پہ تیل بھی نہیں ہے، چکناہٹ بھی نہیں ہے، نجاست بھی باڈی پہ کہیں نہیں ہے، اس کے بعد آپ نے نیت کرنی ہے اور شرعی غسل کا جو پانی ہے وہ ہر جگہ پہنچانا ہے ترتیب کے ساتھ. تو یہ ہے شرعی غسل. کوئی مشکل اس میں؟ کوئی مشکل نہیں ہے نا، شریعت بالکل بھی مشکل نہیں ہے. صرف ہم نے پتہ نہیں وہ شیطان نے ہمارے لیے ایک ہوا بنا دیا ہوا ہے کہ اچھا یہ فقہ کے لفظ سے ہی اتنی پریشانیاں کھڑی کر دے گا. فقہ ابھی آپ نے کہا کہ نماز فرض کریں، ہم کہتے ہیں کہ یہ کام ہونے ہم 10 منٹ یا 5 جی جی اس کی جو نیت ہے وہ واجب ہوتی ہے. اگر آپ نے منت مانی ہے نا کہ میں 2 رکعت نماز پڑھوں گی میرا فلاں، پھر آپ نے واجب کی نیت کرنی کہ میں شکرانے کے نفل پڑھوں گی، فلاں مریض ٹھیک ہو جائے میں 2 نفل شکرانے کے پڑھوں گی، تو آپ نے نیت یہ کرنی کہ پڑھتی ہوں 2 رکعت نماز شکر واجب قربت رہے گا، کیونکہ وہ واجب ہو چکی. نہیں، اب کہنا شروع کر دیں، اب سے کہنا ہے. ٹھیک ہے، چلیں جی. مولا ہم سب کی کوششوں کو قبول فرمائیں. آپ سب کا یہاں آنا امام زمان علیہ السلام ہم سے راضی ہو جائیں اور ہماری اس محنت کو، اس میں ہماری توفیقات حسنہ میں اضافہ فرمائیں اور امام علیہ السلام کے صدقے سے ہم اس قابل ہو جائیں کہ ہمارے اعمال جو ہیں اللہ راضی ہو جائے، جناب سیدہ ہم سے راضی ہو جائے، مولا علی ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں اپنے جو علوم آل محمد ہے ان کی صحیح معرفت نصیب ہو. اور آج کے دن کی برکتوں سے اللہ ہمیں فیض یاب فرمائے، ظہور امام علیہ السلام میں تعجیل فرمائے اور ہمیں ظہور امام علیہ السلام کے لیے مخلص ہو کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں خدا چن لے اپنے دین کی خدمت کرنے والوں میں، وہ جو چنتا ہے ان میں ہمارا بھی انتخاب کر لے اور محمد والے محمد کے صدقے سے ہمارے گھروں میں برکتوں کا نزول ہو، ہمارے گھروں سے نفوستیں دور ہوں. آل محمد کے ذکر کے صدقے سے، امام زمان علیہ السلام کے وجود بابرکت کے صدقے سے، یہ جو کرونا وائرس ہے اس سے خدا ہم سب کو، ہمارے عزیز و اقارب کو، ہمارے جاننے والوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، ہمارے دیش میں رہنے پردیش میں رہنے والے سب کو اپنے امان میں رکھیں. تمام مومنین و مومنات کی روحانی و جسمانی بیماریوں کو اللہ دور فرمائے. ہم سب کو عرضی و سماوی بلیات سے اپنی حفاظت میں رکھیں، جنوں اس کے شر سے ہمیں اپنی حفاظت میں رکھیں اور محمد والے محمد کے صدقے سے ہمارا یہ ذکر ہمارے مرحومین کے لیے ذریعہ نجات بن جائے، ان کی خبریں آل محمد کے ذکر کی روشنی میں منور ہو جائیں اور خداوند تعالی ہمارے مرحومین کی برزخ کے مناظر کو آسان فرمائے. اور جنہوں نے اس کوشش کو شروع کیا ہے ان سب کی کوششوں میں ان کو مولا قبول فرمائے اور ان کے گھروں میں جو بھی مریض ہیں اللہ ان کو صحت عطا فرمائے اور خداوند متعال ہم سب کو با ایمان اٹھائے اور ہم سب کی جو بھی دین و دنیا کی حاجات ہیں وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ جانتا ہے، ہم سب کی حاجات کو پورا فرمائے. 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ، 3 مرتبہ سورۃ توحید اپنے اپنے مرحومین کے لیے، بانیان مجلس کے مرحومین کے لیے اور مسرت بسری نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، قاضی حسین بن جعفر حسین کے